ہمارا سبق تنقیح موضوع تک پہنچنے والا تھا۔ کسی بھی عنوان، اختلافی عنوان کو بالخصوص بیان کرنا ہو تو پھر موضوع کی تنقیح انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ نے موضوع واضح نہ کیا، اختلاف اپنا اور ان کا عقیدہ واضح نہ کیا تو پھر گنجلک باقی رہتی ہے۔ قادیانیت کے حوالے سے یہ بات حتمی ہے کہ مرزا غلام احمق قادیانی نے نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن اپنے دعوے کو چلانے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور رد عمل میں شدت سے بچنے کے لیے اس ملعون ابن ملعون نے، اس انگریز کے ایجنٹ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک نئی نبوت کو متعارف کروایا، اور قادیانی کہتے ہیں کہ یہ وہ نئی نبوت ہے، نئی طرز کا دعویٰ نبوت۔ مرزے نے دعویٰ نبوت کیا، یہ حتمی بات ہے۔ یہ غامدی کا دماغ خراب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مرزے نے دعویٰ نبوت نہیں، بلکہ غامدی تو ایک مولانا ہے، وہ رد غامدیت پر کام کرتے ہیں۔ تو مجھے پیغام کیے کہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں دعویٰ نبوت موجود ہے، میں نے کہا موجود ہے۔ میں کلپ بھیج رہا ہوں، آپ ذرا سنیں۔ میں نے سنا تو غامدی کہہ رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے 23 جلدوں میں روحانی خزائن لکھی ہے، حالانکہ اس گونگلو کو پتہ ہی نہیں یہ روحانی خزائن اس نے نہیں لکھی، اس نے کتابیں لکھی، اس کا مجموعہ جلال الدین شمس نے تیار کیا۔ تو 23 جلدوں میں اس کی روحانی خزائن، کسی ایک جگہ بھی اس نے دعویٰ نبوت نہیں کی ہے۔ یہ جاوید احمد غامدی مرزے کا حمایتی اور ترجمان، اسے ہلکا بنا کے عوام کے سامنے پیش کرنے والا، جبکہ وہ ہلکا نہیں، ہلکا کتا ثابت ہو سکتا ہے۔ باولا کتا ہوتا ہے نا، ہلکا کتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ نئی طرز کا دعویٰ۔ وہ نئی طرز کا دعویٰ نبوت کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے گا، یہ بات اگر آپ سمجھ گئے، اس کے بعد ہمارا دلیل کا مطالبہ آپ جان گے تو پھر مرزائیت آپ کے سامنے ڈھیر ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا اس درجے، اپنے بارے میں کہہ رہا تھا، اپنے بارے میں کہ وہ اس درجے کو پہنچا کہ ایک پہلو سے وہ امتی ہے اور ایک پہلو سے وہ نبی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کو صاحب خاتم بنایا۔ اب صاحب خاتم کا جو معنی کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ آپ کی مہر سے نبی بن رہے ہیں۔ قابل احترام دوستو، اگر آپ صاحب خاتم اس معنی میں ہوتے تو پھر قادیانیوں سے ہم پوچھتے، یہی حوالے پہ رہیے گا، پھر قادیانیوں کو ہم کہتے کہ حضور کو قرآن نے خاتم النبیین کہا ہے، خاتم النبیین نہیں کہا۔ ایک نبی کے خاتم نہیں ہے، بلکہ آپ کو کیا کہ خاتم، جبکہ قادیانیوں کا دعویٰ آئندہ چل کر آپ کے سامنے آئے گا۔ مرزے کے بارے میں کہتے ہیں اور اجراء نبوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور کے بعد فقط ایک ہی شخص کو نبوت ملنی تھی۔ بھئی وہ کون ہے؟ کہتے مرزا قادیانی، ایک بتی والا ٹرک مرزا قادیانی، موترانی سرکار، کہتے وہ مرزا ہے۔ اچھا بھئی مرزے کے علاوہ کسی کو نبوت ملی؟ نہیں۔ مل سکتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر تو حضور خاتم النبی نہیں ہوئے، حضور کیا ہوگے؟ خاتم النبی۔ ایک نبی کے خاتم ہوئے، کئی نبیوں کے خاتم نہیں ہوئے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تو یہاں اس نے خاتم بمانا مہر ہی لیا، لیکن ایک مہر وہ جو میں نے آپ کو کہی، مہر بمانا سیل، یہ قادیانی مہر بمانا تصدیق، کہ آپ کی اتباع سے حضور کی طرف سے نبوت کی مہر لگ جاتی ہے، یہ اس نے مانا۔
کہ آپ کی اتباع کی ہے اور آپ کی اتباع کی برکت سے مجھے نبوت مل گئی ہے. یہاں میں ایک اور سوال آپ کو دے دوں, ایک اور, نبوت اگر اتباع سے ملی تو پھر یہ نبوت واقعی منصب نہیں رہے گا بلکہ کسبی منصب ہو جائے گا, جبکہ نبوت کسبی نہیں ہے, نبوت واقعی منصب ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. اب اس حوالے کو غور سے پھر دیکھ لیں. مرزا کہتا ہے کہ مجھے حضور کی اتباع سے نبوت ملی اور حضور کی طرف سے مجھ پر مہر, نبوت کی مہر لگ گئی. یعنی آپ کو الفاظ کمال کی مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی. ایک اور بات, اگر یہی معنی ہے تو پھر حضور قادیانی عقیدے کے مطابق حضور بعد والوں کے لیے خاتم ہے, پہلے والوں کے لیے خاتم, جبکہ مرزائی عقیدے کے مطابق یہ بات بھی غلط ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ حضور پہلے والوں کے لیے بھی خاتم ہے. ایک تو خاتم النبیین نہ رہے, خاتم النبی ہے. دوسرا پھر آپ بعد والوں کے لیے خاتم ہوئے, پہلے والوں کے لیے خاتم. تیسرا اسی حوالے پر نبوت اس صورت میں کسبی رہ گئی, وہاں بھی نہیں کرنی. چوتھا بھی ہے, ادھر ہی کر دیتا ہوں, آگے چل کے آسان ہو جائے گا. مرزائیوں سے پوچھے گونگلو, مرزے نے اتباع کون سی کی ہے؟ کیا اس کی توحید باقی رہی تھی؟ اللہ کی گستاخیاں کی اتباع, انبیاء کو گالیاں دی اتباع, قرآن حدیث کی توہین کی اتباع, امت کی تکفیر کی اتباع, شراب کی جان پر جیم چڑھائے اتباع. شراب والا پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ میرے پاس مرزے کی شرابی ہونے پر تقریباً کچھ 15 سے زائد والے ہیں. کتنے والے ہیں؟ 15 سے زائد. عموماً امریکہ والا پیش کرتے کہ مرزا شرابی تھا, اس نے پلومر کی دکان سے ٹانک وائن منگوائی تھی. میں نے کہا ایک ہی ٹانک نہیں, اس نے کئی وائنیں منگوائی. ایک ٹانک وائن نہیں, اس نے کئی طرح کی وائن منگوائی ہیں. وہ حوالہ جب چاہیے ہوں تو کوئی خرچہ ہوگا میرا آپ کو بھیجنے کے لیے, کر دوں گا انشاءاللہ. سمجھ آئی؟ اتباع کون سی کی ہے بھائی؟ ہاتھ پھران والی وہ اتباع. شرابی, کل میں ایک جگہ کورس پڑھانے گیا ہوا تھا, ایک ختم نبوت کا, انٹرنیشنل ختم نبوت والوں کا ایک کورس چل رہا تھا. تو وہاں میں نے پوچھا مرزے نے کتنے جھوٹ بولے؟ کہتے 50 ماری ہے مرزے نے جھوٹ کی. کتنی؟ 50. میں نے کہا نہ 6 سینچریاں ماری مرزے نے. مرزا ایسا بونگا جھوٹ تو بولتا ہے, لیکن جب جھوٹ کی مذمت بیان کرتا ہے تو تب بھی جھوٹ بولتا ہے. کہتا ہے وہ کنجر, آئے کیا خوبصورت الفاظ ہے, اس کے انتخاب دیکھیں. کہتا ہے وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں, وہ ابھی بھی کنجر تو ابھی حرامی. دورہ این, وہ کنجر جو ولد الزنا حرامی کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے شرماتے ہیں. تو اسی پر میں نے مرزائی سے سوال کیا ہے اپنی کتاب میں, وہ کنجر تو جھوٹ بولتے شرمائے, تو کنجر بھی نہیں شرمایا. تو نے اپنی کتابوں میں 600 جھوٹ لکھے ہیں. دوسری بات مجھے بتائیں پہلوان جی, وہ تو کھاندے رہے گا تو تیری ڈائٹنگ کیڑی ہونی ہے؟ ایک کھڑے ہو ذرا, وہ پہلوان لدھیانوی برادری, کیا نام ہے آپ کا؟ کیا ہے؟ ابو ہریرہ صاحب. ان کے جد امجد تھے مولانا محمد لدھیانوی, مولانا اسماعیل لدھیانوی, مولانا اسماعیل محمد عبداللہ لدھیانوی, جنہوں نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کو کافر قرار دیا تھا. بس معافی مانگ لیتے تو کرو. اچھا تسی رجوع کر رہے ہو کہ ساڈے دادے کو غلطی ہے, نہیں کرتے میں معاف, اتنا بس کافی. اب وہ تو مرزے کو کافر قرار دے چکے, انہوں نے تو ساری جان لگائی, دبلے پترے رہ گئے تھے, پلوان کدھر ہو رہی جا رہی ہے. ابھی ادھر بھی ٹیک لگا. پلوان ابو ہریرہ ذرا توجہ, اب عبارت سمجھے آپ. ساڈے جب بھی امجد ہوتے وہی کہتے شاباش مولوی چنگی بریکیاں کڈیاں.
مرزا کہتے ہیں وہ کنجر جو والد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے شرماتے ہیں. یار ایک آدمی زنا کرتے نہیں شرماتا, کنجر پنا کرتے نہیں شرماتا, تو کہ جھوٹ بولتے وہ شرماتا ہوگا؟ یہ بغیرت آدمی جھوٹ کی مذمت بیان کر رہا ہے اور جھوٹ بول کر. دوسرا, مرزے کو کیسے پتہ چلا کہ کنجر شرماتے ہیں, زانی لوگ شرماتے ہیں؟ دیکھو میں نے کہا کہ یار اللہ والے خدا سے بڑا ڈرتے, تو انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا میں اللہ والوں میں بیٹھتا ہوں. میں نے کہا یار علماء کے پاس بڑا علم ہوتا ہے. حضرت کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا علماء کے پاس بیٹھتا ہوں. یار یہ اس علاقے کے مالدار بڑے سخی ہیں, یار تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یار ان سے لیتا ہوں, ان سے. مرزا کہتے ہیں وہ کنجر بڑے شرماتے ہیں, اس تنو کے میں پتہ چلیا میں کنجرہ جرائندہ ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ پھر کہتا ہے وہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. مطلب جو جھوٹ بولتا ہے مرتد سے کوئی اگلی درجے پر پہنچتا ہے, زندگی بنتا ہوگا. مجھے بتائیں کوئی جھوٹ بولے تو وہ کافر ہو جاتا ہے؟ مرزا جھوٹ کی مذمت بیان کر رہے اور کس طرح؟ جھوٹ بول کے. سراپا جھوٹ ہے, سراپا جھوٹ ہے. حضور نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کذابون. نبوت کے دعوے دار کون ہوں گے؟ یہ کذابون جو ہے نا حدیث میں سلاسون کذابون, یہ ایک روایت میں دجالون. اس کے بارے میں ایک تو یہ بات آئی, ایک بات تو یہ آئی کہ سلاسون دجالون کذابون, اس سے مراد کہتے ہیں عدد ہے, کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. بھائی یہ بھی جواب ہوگا, لیکن اس کا ایک مضبوط جواب یہ ہے سلاسون دجالون سلاسون کذابون, اس سے مراد وہ نبوت کے دعوے دار ہیں جن کی نبوت کا دعویٰ چلا, چونکہ لفظ ہے کذابون دجالون, جھوٹے بھی انتہا کی. یہ محدثین کی تشریح پیش کر رہا ہوں. اور دجل و فریب بھی انتہائی درجے کا, اتنے بڑے جھوٹے, اتنے بڑے فراڈ یہ کہ ان کے جھوٹ اور فراڈ میں لوگ بھی مبتلا ہو جائیں گے, گروہ بن جائے گا. مراد اس حدیث میں وہ طبقہ ہے جن کا جھوٹ اور کذب اور دجل اور فریب بڑے درجے کو پہنچا ہوگا. اس کی تفصیل اگر آپ نے پوچھنی ہے تو قبلہ ادریس شاہ صاحب موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. دجال کسے کہتے ہیں؟ کذاب کبھی ملاقات ہی تو کہیں گے بڑی چناب نگر بھی بڑی ہوئی ایسی کہ دفعہ ٹرک چلا کے چتر بھی خوب ماری تھی. میں نے اور میرے بھائی نے اسے بڑا مارا تھا ایسی کذاب دجال کو. اچھا واپس آئیں. یہ حوالہ بھائی آپ اگر ماہر فن ہے نا تو آپ کے اندر یہ کمال ہونا چاہیے کہ باطل کا جو عبارت متنازع آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی عبارت کا کچومڑ نکال دیں, اس کے دماغ کو گھما دیں, وہ سوچی یار نے گال کٹی کتوں, ایک ایک بات پر آپ اس کی گرفت کرنے والے ہوں. میں دیانت داری سے آپ کو کہتا ہوں اگر آپ نے ایسی صلاحیت کورس کریں پھر کریں ساتھ اگر آپ سوال کرنے کی صلاحیت چاہتے نا قادیانیت پر, تو یہ کتاب ضرور پڑھیں قادیانیوں سے جو میرے سوالات ہیں 1100 سوالات ہیں. آپ خود اس کو پڑھیں گے تو آپ با صلاحیت نیک لوگ ہیں, 2200 سوالات ہو جائیں گے. پڑھیں گے تو آپ کو اور اللہ سوالات دیں گے. میں نے اپنی طرف سے کوئی ایسا عبارت پیش ہی نہیں کی, میں نے تو مرزے کی عبارت کی, تمہید ہے مرزے کی عبارت ہے, پھر اس کی عبارت سے جو سوالات جیسے بھی سوالات آپ کے سامنے اور بہت سے سوالات بنتے تھے. پھر میں نے مرزے کو طلاق دی, طلاق مغلظہ, دماغ گھومتا تھا. متین صاحب کہتے تھے مرزے کو پڑھنا آسان تھوڑی ہے, چہرہ مشرف جیسا ہو جاتا ہے, فواد چودھری جیسا ہوتا ہے. اچھا یہ عبارت, اس عبارت کا حاصل مرزا دعویٰ نبوت تو کر رہا ہے. آپ کے سوالات ہو گئے مرزائیوں سے, بھاگ گئے, لاجواب ہو گیا, سچ مچ کہہ رہا ہوں بھاگ گئے, لاجواب ہو گئے. لیکن یہ جو اخذ کرنا ہے جو آخر میں آپ کو پھر پیش کروں گا, دعویٰ کر رہے میں نے اتباع کی, مجھے نبوت ملتی, اتباع سے نبوت ملتی. دوسرا کہتا ہے کہ حضور کی اتباع سے 1000 اولیاء ہوئے اور ایک وہ بھی ہوا جو امتی بھی ہے اور نبی بھی ہے. ایک رخ سے امتی اور دوسرے رخ سے نبی ہے. یہ دوسری عبارت بھی وہی ہوگی. تیسرا دیکھ لیں,
بڑے غور سے اس کو پڑھ لے. کہتا ہے میں ہی خاتم الانبیاء ہوں. اب کہتا ہے میں جدا بھی نہیں، میرا نام بھی محمد ہے، میرا نام بھی احمد، اور میں حضور ہی کے وجود کا حصہ ہوں، حضور ہی کا وجود ہے. اللہ نے مجھے کہا تو حضور کا وجود ہے. نعوذ باللہ. اسی دعوے کو یہ جو پچھلی عبارت گزری اس میں اس کی مزید تشریح کی ہے. کہتا میرا اور حضور کا وہ مثال کیسی ہے؟ جیسے آئینے کے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے، آئینے میں عکس ہے، ادھر وہ اصل ہے. ایسے ہی با اعتبار ذلیت قابلہ کے میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے. صرف محمدی نبوت اور کمالات نہیں، محمدی شکل بھی نعوذ باللہ میرے وجود میں ہے. یہ عبارت بھی وہی ہے جو پچھلی عبارت ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ مرزا کہتے ہیں کہ میں محمد ہوں. آخر میں دیکھ لے وہ کہتا ہے جب آئینے میں اپنی شکل دیکھو تو تم دو نہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی ہو، اگرچہ بظاہر دو نظر آتے ہو، صرف ذل اور اصل کا فرق ہے. کہتا میں اور حضور دو نہیں ہے، ایک ہی ہیں. میرا اور حضور کا وجود ایک ہی ہے. اب اس کا حاصل نکالیں ذرا. حاصل کیا؟ مرزا مطلقاً نبوت کے اجرا کا قائل نہیں کہ ہر قسم کی نبوت جاری. مرزا کہتا ہے نبوت کی خاص قسم جاری ہے. وہ خاص قسم ملے گی کیسے؟ غور سے سنیے گا. حضور کی اتباع سے. حضور کے بعد مرزے کی نزدیک جو نبوت جاری، کہتا وہ کون سی ہے؟ جو حضور کی اتباع سے ملے گی. یعنی وہ نبوت واقعی ہے، کسبی ہے، واقعی نہیں. پھر اس کا حاصل کتنے لوگوں کو ملی؟ کہتا ہے ایک کو. اب اس کو ایک سطر میں بیان کرے تو آپ کسی کو سمجھانا چاہیں تو آپ کہیں گے مرزے نے دعویٰ نبوت کیا. دعویٰ تو اصل میں اس نے کیا میں محمد ثانی ہوں، دوسرا محمد ہوں. ہیرا پھیر یہ کی کہ مجھے نبوت ملنے میں ہیرا پھیر یہ کی کہ مجھے حضور کی اتباع کی وجہ سے نبوت ملی ہے، اور یہ نبوت کسبی ہے اور صرف مجھے ملی، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی. ٹھیک، یہ ایک ہی ہے، مرزا ہی کو ملی اور کسی کو نہیں. مرزا اسی بات کو اپنے بعد بھی بند کر دیتا ہے. کہتا ہے مبارک وہ، یعنی یہ نہیں کہ صرف مجھ تک جن کو ملنی تھی میں اکیلا ہوں، حضور سے مجھ تک میں اکیلا، اب میرے بعد ہو سکتا ہے کوئی. نہیں. کہتا ہے میرے بعد بھی کسی کو نبوت نہیں ملنی. میں آخری، خدا کی راہوں میں سے میں آخری. پھر یہ خطبہ الہامیہ جلد نمبر 16 میں اس کا صفحہ نمبر 177 اور 78، اس پر بھی مرزا کہتا ہے نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں میری صورت میں نبوت کا مال مکمل ہوا. اور کئی حوالے مرزے کے اس بات پر بھی موجود ہیں کہ مرزا دعویٰ کرتا ہے میں آخری نبی اور رسول ہوں. آخری نبی اور رسول. کئی حوالے، دو میں نے آپ کو پیش کیے. مرزے کے بیٹے نے اس کے کئی حوالہ جات کو دیکھا ہوا، پڑھا ہوا، تو اس نے کلمۃ الفصل میں اس کا حاصل بیان کی. اس کو بھی آپ ذرا پڑھ لیں. حضرت اردو سے ہی پڑھ لیتے ہیں کوئی؟ ایک بندہ آ جائے نا ذرا ساتھ ساتھ یہ پڑھتے ہیں. مرزا قادیانی کا دعویٰ آخری نبی ہونے کا. اگر آپ کے بعد بھی بہت سے نبی آ جاتے تو پھر آپ کی شان لوگوں کی نظروں سے گر جاتی، کیونکہ آپ کے بعد بہت سے نبیوں کے ہونے کے معنی ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا معمولی ہے کہ بہت سے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بن سکتے ہیں. کیونکہ جو کوئی بھی ذلی نبی ہوگا وہ بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات حاصل کر لینے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہلائے گا. بس اس لیے امت محمدیہ ہے
صرف امت محمدیہ میں صرف ایک شخص نے نبوت کا درجہ پایا اور باقیوں کو یہ رتبہ نصیب نہیں ہوا، کیونکہ ہر ایک کا کام نہیں کہ اتنی ترقی کر سکے۔ سمجھ آئی؟ کہتا ہے نہ ابو بکر اتنی ترقی کر سکا، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ صحابہ میں کوئی، نہ اولیاء میں کوئی، نہ محدثین میں، نہ مفسرین میں، نہ فقہاء میں، نہ متکلمین میں، نہ صالحین میں، نہ شہداء میں، نہ صدیق، کوئی بندہ اتنی ترقی نہیں کر سکا کہ نبوت کا درجہ پا پاتا، وہ صرف مرزا کر سکے۔ اور مرزے کی ترقی آپ مرزا کاظم کے کردار میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کا حاصل بھی کہ مرزا آخری، اس کو بھی ذرا آپ پڑھ لیں۔ اہل ایمان کے نزدیک نبوت کی دو قسمیں، نبوت کی دو قسمیں، ایک ہے تشریعی نبوت اور ایک ہے غیر تشریعی نبوت۔ پڑھیے نا حضرت آپ کون سے درجے میں آپ؟ رابعہ کیسی لگی؟ رابعہ کیسی لگی تھی؟ بہت اچھی تھی؟ مشکل تھی؟ اچھا، مناسبت ہوئی نہیں؟ ہو گئی تھی؟ ٹھیک ہے۔ قد کاٹ اس کا رابعہ کا اچھا تھا؟ آپ جتنا تھا؟ ایک پورا سال تعلق رہا آپ کا، تو کوئی کمیٹی ڈلی کہ نہیں؟ نہیں؟ خامسہ کی صورت میں کوئی رزلٹ آیا ہو؟ آ جائے گا خامسہ؟ ٹھیک ہے۔ تو ممتاز درجے میں آپ رہے یا جید جدن؟ ممتاز مطلب حکیم اچھا ملا ہوا تھا، حکیم آپ کے پاس اچھا تھا، مضبوط ہے۔ حکیم نور الدین جیمدہ مرزا عمدہ کی ہوئے ہوئے، وہ حکیم نور الدین کے واقعہ سنیں۔ مرزا حکیم نور الدین کو لکھتا ہے کہ حکیم صاحب یہ میں نے ایک نسخہ استعمال کیا، یہ بڑا اچھا ہے۔ جب تک یہ میں نسخہ استعمال نہیں کرتا تھا اس وقت میری حالت یہ تھی کہ لیٹتا تھا نا میں تو سارے کام لیٹ جاتے تھے، سمجھ آئی؟ مردہ کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور جب سے میں یہ اپنے مرید کو لکھ رہا ہے، حکیم کو، نور الدین کو، جب سے میں نے نسخہ استعمال کیا ہے، ہاں سمجھیے، اب سمجھ جاتے ہیں ایسی باتیں نا، یہی باتیں نہیں سمجھتے بس آپ میں، وہ تشریح ہے، غیر تشریح ہے، ذلی ہے، بروزی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے الوہیت کا، قانون ثلاثہ کا، وہ نہیں سمجھ آتی، لیکن یہ نسخے جات آپ کو۔ وہ ایک بندہ تھا، ویسے مجھے نا سبق میرا 5 دن ہونا چاہیے تبھی کبھی کور ہوگا۔ اور ایک بندہ تھا، اس کی بیچارے کی شادی ہو گئی، چلتا رہا، بچہ ہوا، دوسرا، تیسرا، 5، اب کئی سال گزر گئے شادی کو۔ تو اس کی بیوی بڑی شریف تھی، ذرا سمجھ لیں آپ کی بھی شادی ہونی ہے۔ اس نے اپنی گھر والی کو کہا کہ پر یہ لوکے ہماری شادی کو 20 سال گزر گئے، تم نے کبھی خواہش کا اظہار نہیں کیا، میں ہی کرتا ہوں تو ترتیب بنتی ہے۔ اس نے کہا مجھے نا شرم آتی ہے۔ مجھے کیا آتی ہے؟ شرم، خود کہتے شرم آتی ہے۔ اس نے کہا اتنی کون سی شرم کی بات ہے، 20 سال ہو گئے، اتنے بچے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں شرم آتی۔ اس نے کہا اچھا یہ جو باہر فریج پہ ڈبہ پڑا ہے نا، جب تمہاری خواہش ہو تو اس کو الٹا کر دیے کرو۔ وہ جناب آیا گھر رات کو دفتر سے تو ڈبہ الٹا تھا، ڈبہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، 20 سال میں پہلی بار بیچاری نے کہہ دیا۔ ڈبہ سیدھا کیا، اپنی ترتیب لگائی۔ اگلی رات پھر جب دفتر سے گھر پہنچا، ڈبہ پھر الٹا۔ اس نے پھر ترتیب لگائی، ڈبہ سیدھا۔ تیسری رات آیا، ڈرتے ڈرتے ڈبے کو دیکھا، ڈبہ پھر الٹا۔ اس نے ڈبے کو پھر سیدھا کیا، جناب پھر جو ہے وہ، اب ظاہر ہے انسان تھا بیچارہ، 20 سال شادی کو ہو چکے تھے، تو چوتھا دن ہے، اب بیچارہ گھر کے قریب پہنچا تو یاد ہے ڈبہ، تھوڑا گھبرا گیا،
گھر میں داخل ہوا تو کنکھیوں سے دیکھا ڈبہ تو پھر الٹا، ڈبہ پھر الٹا ہے۔ جناب کرتے کراتے 7 دن گزر گئے۔ اس نے کہا یار یہ تو بڑا، وہ 8ویں دن گھر ہی نہیں آیا، وہ دفتر سے آیا سیدھا چلا گیا مسجد، اللہ اللہ کرنا شروع کی۔ رات تھوڑی زیادہ ہوئی، عشاء بھی ہو گئی، ابا گھر میں نہیں آیا۔ بیٹا کی تلاش کرتا کرتا مسجد پہنچا، دیکھا ابا جی مسجد میں بیٹھے، کہتا ابو جی آپ یہاں بیٹھے ہیں، امی آپ کو گھر میں تلاش کری پریشان ہے۔ اس نے کہا بیٹے پہلے گھر جا کے دیکھو ڈبہ سیدھا یا الٹا، ڈبہ سیدھا یا الٹا۔ وہ گھر گیا، اس نے دیکھا ڈبہ پھر الٹا ہے۔ وہ آیا کہتا ابو ڈبہ تو الٹا ہے۔ کہتا بیٹے یا تو ڈبہ بچا لو یا ابا بچا لو، یا بیٹے ڈبہ گھر سے نکال دو یا ابا گھر سے نکال دو، ایک کام ہوگا، آپ دوسرے کام سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے حضرت، آپ شریف سے آدمی ہیں، آپ نے اختیار نہیں دینا کہ ڈبہ ڈبہ نہیں، پھر آپ نے ہر سال 10 روزہ کورس بھی نہیں آنا، آپ نے کہنا میں پورے سال کے لیے آ گیا، مجھے پورا سال کورس پڑھاؤ۔ تو اسلام میں تشریح نبوت اور غیر تشریح، تشریح اور غیر تشریح۔ تشریح نبوت جس نبی کو نئے احکامات ملے ہوں، جس نبی کو نئے احکامات ملے، اور غیر تشریح نبوت جو نبی پہلے نبی کی تعلیمات کے پرچار کے لیے آیا ہو۔ اچھا اس نئے احکامات میں 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نبی کو، ایک نبی آیا اس کو 100 احکامات ملے، نیا نبی آیا اس کو بیائی ہی وہی 100 احکامات ملے، تو یہ غیر تشریح نبوت۔ اور نیا نبی آیا تو اس کو 100 احکامات ہی ملے لیکن 2-3 احکامات میں کوئی تبدیلی ہوئی، تو یہ تشریح نبوت۔ نیا نبی آیا اسے 99 احکامات ملے، تشریح نبوت۔ نیا نبی آیا اسے 101 احکامات ملے، تشریح نبوت۔ کم ملے تب بھی، زیادہ ملے تب بھی، بدل کر ملے تب بھی تشریح نبوت ہوتی ہے۔ بیائی ہی وہی مل جائے تو یہ غیر تشریح۔ آسان سی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تشریح نبوت اور کتنی قسمیں ہمارے 2۔ قادیانیوں کے نزدیک نبوت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تشریح، وہی تعریف کرتے جاؤں، دوسری ہے مستقل، یہ کہتے ہیں کہ مستقل نبوت بھی براہ راست اللہ سے ملتی ہے۔ کس سے ملتی ہے؟ اللہ سے۔ اس پہلی نبوت میں وہ کہتے ہیں جو شریعت والے احکامات لائے، دوسری نبوت میں کہتے ہیں جو شریعت والے احکامات نہ لائے، نئی شریعت نہ لائے لیکن نبوت کہاں سے پائے؟ اللہ سے۔ اور تیسرا وہ کہتے ہیں ذلی بروزی نبوت، نئے احکامات بھی نہ لائے اور نبوت بھی نبی کے واسطے سے پائے۔ پہلی دونوں نبوتیں کس نے دی؟ قادیانی عقیدے میں اللہ نے، لیکن پہلا نبی نیا دین لایا، دوسرا نبی پرانی شریعت لایا۔ تیسرا وہ کہتے ہیں نبوت واسطے سے ملی اور احکامات جدیدہ بھی نہیں آئے۔ سمجھ آ گئی؟ اب ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں مرزائیوں تم ہمیں جس نبوت کو جاری مانتے ہو اس کے اجرا پر دلائل دے دو۔ وہ جاری کس کو مانتے ہیں؟ تیسری قسم کی نبوت کو، ذلی بروزی نبوت۔ اب ذلی بروزی نبوت کا خاصہ کیا ہے؟ وہ کسبی عوامی ہے، کسبی۔ دوسرا وہ ملتی کیسے ہے؟ اتباع سے کسبی ہے۔ ملے گی کتنوں کو؟ ایک کو۔ اور پھر کسبی ہے، کتنوں کو ملے گی؟ اور اس کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ ذلی بروزی نبوت یا امتی نبوت۔ اس کو آپ اب ذہن میں رکھیں۔ 1-2-4 لمحے دیتا ہوں، ذرا سوچ لیں۔ میں سوال کر رہا ہوں، آپ خود ہی اپنے آپ کو جواب دے دیں۔ اسلام کے نزدیک
شریع نبوت کی کتنی قسمیں؟ تشریع اور قادیانیوں کے نزدیک نبوت کی کتنی قسمیں؟ تشریع مستقل، پہلی دو کہاں سے ملتی ہیں؟ براہ راست اللہ سے. دوسری دیتا اللہ ہے لیکن واسطہ نبیوں سے. پہلی نبوت تشریع، دوسری غیر تشریع، اور تیسری ذلی بروزی جو اتباع سے ملتی ہے. کتنوں کو ملی؟ جس کو ملی اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی. ہم کہتے تم ایک خاص قسم کی نبوت کے اجرا کے قائل ہو، مطلق نبوت کے اجرا کے قائل نہیں ہو. خاص قسم کی ذلی بروزی نبوت کے اجرا کے قائل ہو. تم اس پر ہمیں دلائل دیتا ہوں. دوسرا، تم اس بات کے قائل ہو کہ محمد الرسول اللہ نے دوبارہ دنیا میں آنا تھا اور محمد الرسول اللہ کے سارے کمالات بیائی ہی مرزا قادیانی کو مل گئے. بیائی نہیں، سارے کمالات کس کو مل گئے؟ مرزا قادیانی کو. یہ بات بنتی نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے، لیکن آپ چونکہ مناظرے کے میدان میں جا سکتے ہیں تو اس لیے جب مرزا قادیانی کو ذات اور مقام کے دونوں کمالات ملے، ذات نبوت بھی، اس کے کمالات، اور ختم نبوت کے سارے کمالات مل گئے، جسمانی روحانی سارے کمالات. اور مرزے کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ میں کامل عکس ہوں، کوئی فرق نہیں ہے، دیکھنے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو حضور انور امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کو دیکھ لے اور مرزا قادیانی کے منحوس چہرے کو دیکھ لے. آج کا کوئی قادیانی جرت کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی صورت میں حضور جیسا ہے؟ اور مرزا تو پہنگا ہے. کون ہے پہنگا؟ طاہر عبدالرزاق صاحب نے ایک نوجوان کو کہا تھا مرزے کی تصویر رکھ کے، سچ سچ بتا تو زیادہ خوبصورت ہے مرزا؟ بتائے نا. پھر کہا تو کہنے لگا ویسے خوبصورت تو زیادہ میں ہی ہوں، خوبصورت تو زیادہ پہنگا. نک پکوڑے جیسی، پکوڑا کھاتے ادھر سے. بونگا صاحب نہ اس کی اعضاء میں توازن ہے، اس کی شخصیت کو دیکھ کے نیچے کے بٹن اوپر کے بٹن ادھر آئیں یار ذرا جوان، بٹن کھولے ذرا، ادھر آئیں، بٹن ہی کھولنے ہیں بس. بنیان پہنی نا. یار یہ دیکھو یار، یہ مرزا قادیانی تھا. اور پھر کوٹ پہنتا تھا تو نیچے جو نیچے والے بٹن ہوتے تھے اوپر والے کوٹ میں، ویسٹ کوٹ کے بٹن کوٹ میں اور کوٹ کے بٹن ویسٹ کوٹ میں. یار سمجھ نہیں آتی کیسے. جوتی پہنتا تھا. حضرت جی جب جوتی لے کے آئیں گے وہ سامنے والی، یا ادھر ہے جوتی کوئی؟ وہی لے ہیں. نہیں چپل پہنے ذرا حضرت، پہنے. نہیں سیدھی نہیں حضرت، سیدھی تو یار ادھر ہے ذرا ذرا. اوئے ہوئے ایک مفتی صاحب آ رہے ہیں تو کبھی لگتا ادھر جا رہے، کبھی لگتا ادھر جا رہے. ایک پاؤں سے لگتا ادھر جا رہے، دوسرا سے اوپر کریں گے ذرا. یار اندازہ کرو یار. اور بیوی نے نا مرزے کو نشان لگا کے دے دیے، امی ریا یہ دایاں یہ بایاں، یہ سبز جس پہ نشان لگا نہیں دایاں ہے، یہ سجے پیری پانا ہی. اللہ کی قسم اس کے بیٹے نے لکھا ہو پھر سجا کھبے کھبا سجے. اندازہ کرو. روٹی کھاتا ہے مرزا، روٹی کھاتا ہے، سالن میں انگلی ڈالتا ہے، لقمہ لیا منہ میں ڈالا، اس کے بعد سالن میں انگلی ڈالی. اندازہ یار حد ہو گئی. صحیح بات ہے. یہ تو اس کی عادت ہے بھائی.
यार थोड़ा सा पीछे होंगे ना, हमको स्क्रीन नजर नहीं आती, इधर कुछ हो जाए। यार किसी के पास आईफोन मोबाइल है, बहुत जरूरी चाहिए, बहुत ही जरूरी चाहिए, बहुत जरूरी। सिर्फ उस पे एक काम करते हैं, अंगूठा लगाना है, किसी को भेजना है, वो भाई के पास यार। ये आप बड़ी खैर में हिस्सा डालने जा रहे हैं। एप्पल है। अच्छा अब वो देखें यार, वो कुबड़ी वाला सुना है किसने आपको? मिर्जे के घर में एक नींद दीवानी औरत रहती थी। नींद दीवानी मर्द था ना एक, तो नींद दीवानी औरत थी। और नहीं बानो नहीं थी एक और, वो नींद दीवानी थी। वो मिर्जे का मुरीद मुफ्ती सादिक। ये मुफ्ती सादिक से मुराद ये मुफ्ती मिनल इफ्ता नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में एक कौम है मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में एक कौम है मुफ्ती, ये वो मुफ्ती है। हाँ, वो जो मुफ्ती जैसे आप लगाते थे मलक जट बट, ये मुफ्ती मिनल इफ्ता नहीं है, समझ आई है? जुफ्ती तो है, कुफ्ती भी है, सब कुछ, वो सब कुछ है। अच्छा, ये सादिक कहता है कि उस नींदीवानी औरत ने एक दफा अजीब काम किया कि अंदरून खाना में औरतों की जगह पर नंगी नहाने बैठ गई। करीब में औरतें बैठी थी, हजरत साहब इधर अपना लिखने पढ़ने का काम कर रहे थे, और वो नंगी नहाने बैठ गई। फिर जब नहा के फारिग हुई तो वो आई कुबड़ी होकर, और हजरत साहब के पास कपड़े पड़े थे, उठा के ले गई। कपड़े कहाँ थे? नंगी नहाने बैठी, उठी, कुबड़ी आई। कुबड़ी समझते हैं? नहीं यार, उस्ताद जी एक मिनट आएंगे जरा। एक मिनट यार, इधर आएंगे जरा। नहीं यार, जरा कुबड़ा जैसे चलते ना बंदा, कुबड़ी होके। यार नंगी औरत कुबड़ी होगी तो फिर तो ऐब और खुलेंगे, बेहयाई और बढ़ेगी। क्या तो कुबड़ी होके आई, कपड़े उठा दिए, और हजरत साहब गज़े बसर के आदि थे, नजर उठा के भी नहीं देखा। तो मेरा इस पर भी पहला सवाल है, तेरे हजरत ने नहीं देखे तो तू क्यों देखे है? तुमने क्यों देखा है? नहा रही है, उठी है, कुबड़ी हुई है, आ रही है, कपड़े उठा रही है और जा रही है। दूसरा सवाल, तेरा हजरत तो पेंगा था, और पेंगा आदमी देखता लगता है कि देख इधर है और जा उधर होता है। समझ आई? तीसरा, उन औरतों ने से रोका क्यों नहीं? वो बेगैरत उधर हजरत साहब बैठे थे, तो नंगी ना ही जान रही है, नहीं रोका। चौथा, कपड़े मिर्जे के पास क्यों उतारे उसने? कपड़े मिर्जे के पास क्यों उतारे? इस्त्री करने के लिए दिए थे उसे। इस्त्री तो पहले फेर चुकी सी, मिर्जा इस्त्री फेर चुका था, ये बात की बात है भाई, समझ आई? अब ये किरदार है, और बदबख्त आदमी कहता है मैं नबूवत मोहम्मदी और ज़ाते मोहम्मदी का कामिल अक्स हूं, नऊज़ुबिल्लाह। अब इससे आपने दावे पर दलील ले ली है, ठीक है? दावे पर दलील, ये भी देख ले इख्तिलाफ का हासिल क्या हुआ। हमें मिर्जाइयों से दलील चाहिए, लेकिन ऐसी दलील जिसमें जिल्ली बरूज़ नबूवत का जिक्र हो, वो नबूवत हुजूर के बाद जारी हो। दूसरा, वो नबूवत वाक़ई हो, कसबी और वाक़ई ना हो। ये दलाइल कादियानियों से। और एक बात हमारी ये भी चलती है, खातमुन नबीन कौन है? हम कहते हैं हुजूर है, कादियानी कहते हैं मिर्जा है। तो फिर खत्म नबूवत इजराए नबूवत में तो कोई झगड़ा नहीं। हमारे नजदीक हुजूर पर नबूवत खत्म, नबूवत मिलना हुजूर पर खत्म, कादियानियों के नजदीक मिर्जे पर खत्म। वो इजराए नबूवत के हक में जो दलाइल दें, उन्हें कहे भाई ये दलाइल मिर्जे के बाद क्यों नहीं चलते?
جو اعتراض کریں نبوت رحمت ہے بند کیوں ہوئی تو مرزے کے بعد بند کیوں ہوئی، جو اعتراضات کریں وہ سارے کے سارے عقلی اعتراضات مرزے کی نبوت کے جھوٹے دعوے پر بھی ہوتے ہیں۔ وہ بل 3 باتیں آپ نے، اور ان 3 باتوں کو لے کر آپ قادیانیوں سے اب سوال کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، قادیانیوں سے سوال کرنے سے پہلے یہ بات میں چھوڑنے لگا تھا، پھر میں نے کہا نہیں بڑی اہم بات ہے، مولانا انیس شاہ صاحب اس پہ بات کریں گے۔ بھائی قرآن مجید آج نہیں اترا، قرآن مجید اترا ہے حضور پر۔ قرآن نقل ہوا تو قرآن کا معنی اور مراد بھی نقل ہوئی۔ امت نے قرآن کی جس آیت سے جو مراد سمجھی نقل کی، جو عقیدہ دیا ہم اس عقیدے کو مان لیتے ہیں۔ مرزا خود بھی کہتا ہے کہ اللہ نے مومنوں کو قرآن کا علم دیا اور اس پر عمل بھی دیا۔ پھر مرزا اقرار کرتا ہے ایسے ائمہ اور دور میں ہوئے جن کو اللہ نے قرآن کا فہم عطا کیا تھا، اور انہوں نے قرآن مجید کی اجمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے خدا کی پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر زمانے میں تعریف مانوی سے محفوظ رکھا۔ وہ کہتا ہے قرآن تعریف مانوی سے، اور قرآن کی تفسیر کی گئی کس سے؟ احادیث مبارکہ سے۔ تو وہ معنی مراد لیں گے نا جو امت محفوظ رکھ کے ہم تک پہنچا چکی ہے، یعنی امت کے مجددین ہیں، تفسیر کی بات مفسرین ہیں، حدیث کی بات محدثین ہیں، اور عقیدے کی بات متکلمین ہیں۔ کیا لکھا ہے انہوں نے، ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ اب آ جائیں آپ تیسرے والے پر۔ اس میں بھی وہ کہتے ہیں جو باتیں مدار ایمان ہیں اور جن کے قبول کرنے اور جاننے سے ہر ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے، وہ ہر زمانے میں برابر جاری رہیں۔ تو ختم نبوت اور اجراء نبوت کے عقیدے میں دیکھ لیں کون سی بات اور عقیدہ ہر زمانے میں جاری رہا۔ تنقید آپ کے سامنے آئی، دعویٰ ذلی بروزی نبوت کا، حضور کے بعد نبوت جاری رہنے کا، ایک ہی کو ملنے کا، وہبی نبوت کسبی نبوت ہونے کا، دعویٰ مرزے کے خاتم النبیین ہونے کا، تو اسی پر ہم ان سے دلیل پوچھیں گے کہ اپنے دعوے پر دلیل دو، اور دلیل لینے سے پہلے یہ بھی طے کر دیں گے حکم اور فیصل پرانے لوگوں کو بنا لو، مفسرین محدثین کو بنا لو، ان کو اللہ نے تمہارے مرزے کے نزدیک بھی فہم دیا، حفاظت دین کی حفاظت انہوں نے کی، اصل عقائد کو امت تک پہنچایا۔ تو اب ان کو لیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، قادیانی کے سوالات دلائل لیتے ہیں اور ساتھ جوابات دیتے ہیں۔ پہلی جس آیت سے قادیانی نبوت کے اجراء پر دلیل دیتے ہیں وہ یہ آیت ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 35۔ میں صرف ایک آیت آپ کی مدد سے اس کو حل کروں گا، پھر آپ نے ساری آیات 2-3 اور آئیں گے، ان کو آپ نے خود حل کرنا ہوگا۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ مرزائی اس آیت کو پیش کر کے دلیل استدلال کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو اس آیت میں یأتینا فعل مضارع، اللہ کہتے ہیں نبی رسول آتے رہیں گے، نبی رسول آتے رہیں گے۔ تھوڑا سا جھٹکا دیجیے ذرا بزرگوں کو، نبی رسول آتے رہیں گے، چھپ کے میسج کر رہے ہیں، اللہ خیر ہی کرے۔ نبی رسول یہ مرزائی استدلال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کہہ رہے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے بنی آدم تم میں رسول آتے رہیں گے۔ اب جوابات دینے ہیں، لیکن جوابات کی ترتیب آپ ایسی رکھیں کہ پہلے لفظ سے شروع ہو جائیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو۔ آیت انہوں نے پڑھ دی، استدلال انہوں نے کر دیا، تو آپ کے اچھا بھائی یا بنی آدم ہے، کیا ہے؟ اے بنی آدم۔ مرزا تو کہتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر۔ شاہ صاحب نے اس پر آپ سے کلام بھی کیا۔ مرزا کہتے ہیں کہ میں انسان کا بچہ بھی نہیں، میں مٹی کا کیڑا بھی نہیں، تو کون ہے؟ کہتا ہے میں انسان کا جز ہوں۔ کیڑا جز؟ کون سا جز ہو؟ کہتا شرم اور عار والا،
اور آپ جانتے کہ شرم اور آر ہوں اس بشر کی جائے نفرت کی جگہ، اور انسانوں کی آر، انسانوں کی آر نفرت کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ پیشانی. نہیں، بڑے غور سے میری بات سنیے کہ تب سمجھ آئی. نفرت کی جگہ ہوتی پیشانی، اس لیے آپ دوسرے کی پیشانی پیچھے کا پیشانی نہیں، ناک، آنکھیں، گالوں کے پھر نفرت ہوتی گالوں سے، ہونٹ، کسی کا کندھا دیکھ لیا پیچھے کا، سینہ، پیٹ، پاؤں ہوتے ہیں، پنڈلیاں تو ہوتی ہیں نا، پیٹ سے تھوڑا سا نیچے، ناپ سے نیچے نہیں بھائی، آپ نہیں پہنچے. وہ کہہ رہا ہے نفرت کی جگہ جناب. ہوئے 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 کیا گہری بات کر دیا بندیا، بڑی گہرائی سے بڑی گہری بات کو کر گئے. سمجھ آ گئی؟ آواز پہنچ گئی؟ ذرا اونچی آواز سے بتا دیں نفرت کی جگہ کون سی ہوتی ہے بھائی؟ او بھائی، اور مرزے کو رگڑا چاڑنا آپ نے دیکھا، جس طرح انہوں نے کہا نا دوبر، مرزے کی واقعی اتنی تھی، مرزے کی. تو مرزا کہتے ہیں ہوں بشر کی جائے نفرت، سلیم الفطرت کو وہاں نفرت ہوتی ہے، اور انسانوں کی آر اور شرم کی جگہ. اب شرم کی جگہ تلاش کرتے ہیں، دیکھو نا یہ ناک چھپاتے ہیں، شرم کی جگہ ہے ناک. وہ ہے یار، یہ ہے شرم کی جگہ. اوے بے شرم، سینہ کھولا ہوا نہیں، پیٹ، پاؤں، وہ پھر چلتے جاؤ. آپ کو سینٹر ایکسل پہ آنا ہوگا. سمجھ آئی؟ وہ شرم کی جگہ ہے. مرزا کہتا ہے میں دونوں ہوں. یہ یاد رکھیں، ایک بندہ دونوں چیزاں. کہتا ہے میں ہوں بشر کی جائے نفرت، یہ نہیں کہتا یا تو میں وہ ہوں یا تو میں وہ ہوں، نہیں. مرزا کہتا ہے میں ہوں بشر کی جائے نفرت، وہ بھی، اور انسانوں کی آر، کہتا ہے وہ بھی. ایک بندہ دونوں چیزاں، ٹو ان ون. بھائی مرزائیو رابر اسے مات خسے. مرزا کہتا ہے کہ میں وہ ہوں، اور تم کہتے ہو کہ وہ بنی آدم میں سے ہے، وہ بنی آدم میں سے. مرزائی کہتے ہیں جی یہ حضرت صاحب کی تواضع ہے. حضرت صاحب کی کیا ہے؟ شاہ صاحب نے اس پر آپ سے کہا ہوگا کیونکہ بندہ کہ کتے کا بچہ تو تواضع تو نہیں ہوتی. میں بھئی ایک اور اینگل سے آپ سے بات کر، تکرار نہیں کرنا چاہتا، میں ایک اور اینگل سے آپ سے بات کرتا ہوں. تواضع کہتے ہیں کہ بندہ جو خود کو سمجھتا ہو وہی بیان کر دے. مثلا انہوں نے کہا جی آپ تو ماشاءاللہ بڑے حسین و جمیل ہیں، تو میں کہوں سچ کہہ رہے ہو. میں کہتا ہوں نہیں یار، میں کہا میں تو فقیر آدمی. کہتے یار، میں نے کہا بڑے عالم فاضل آدمی ہے. کہتے نہیں میں تو ایک کم ظرف آدمی، کم علم آدمی ہوں. یار بڑے سخی ہیں. نہیں، کہاں سخاوت یار. سمجھ آئی؟ اگر یہ دل میں بھی سمجھتا ہے کہ میں سخی نہیں ہوں، یہ دل میں بھی سمجھتا ہے میں نیک نہیں ہوں، دل میں بھی سمجھتا ہے میں عالم نہیں ہوں، پھر زبان سے کہتے ہیں میں عالم نہیں، میں سخی نہیں، میں نیک نہیں، تو یہ تواضع ہے. اور اگر دل میں ہو کہ میں تو بڑا عالم، اور اوپر سے کتنے میں عالم نہیں ہوں یار، تو یہ منافقت اور جھوٹ ہے. تواضع یہ کہ میں نیک نہیں اور دل میں سمجھتا ہے میں نیک، تو یہ منافقت اور جھوٹ ہے. اب مرزائیوں سے کہتے ہیں تہاڈا مرزا جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے؟ ایک بات کرو، اگر کہ سچ بولتا ہے تواضع اور سچ بول رہا ہے تو پھر ظاہر ہے سچ بول رہا تو ہے
مرد کی شرم گاؤں کی تصویروں کے بھرمار کر دیے پورے گروپ میں نے کہا ان کا پرنٹ نکالو اور دارالفضل لندن میں لگاؤ اور اپنے گھروں میں بھی لگاؤ اور اپنی مستورات کو بھی کہو کہ مرزا دکھائیے تم نے تو مرزے کا گندمی رنگ دیکھا تمہیں مختلف رنگوں میں مرزا دکھائے مختلف سائزوں میں دکھائے تاکہ تمہاری گھر والی تو وہ اچھا دکھاؤ وہ بھی تو ساری زندگی ایک ہی مرزے پہ چل رہی تھا کہیں پہ چل رہی ہوگی آ رہی سمجھ آپ کو اردو آتی ہے بھائی اردو سمجھتے ہیں یہ باتیں ذہن میں رکھیں یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں اب بتائیں مجھے اور بدبختوں وہ کہتا ہے کہ میں شرمگاہ ہوں جز ہوں تم کہتے ہو وہ بنی آدم ہے ہی نہیں بنی آدم دوسری بات اما یأتینکم یأتین کیا ہے فعل مضارع اسی سے اس نے استدلال کیا اسی سے اس نے نہیں بلکہ رسول دیکھیں یہ واحد ہے جمع اور مرزائیوں کا دعویٰ ایک نے آنا زیادہ نے آیت تو کہتی کئی آئیں گے تیسری بات رسول میں تشریح غیر تشریح اور بقول تمہاری ذلی بروزی تینوں میں بھی شامل ہے تو آیت تو کہتی تشریح غیر تشریح اور ذلی بروزی تینوں آئیں گے جبکہ تم کہتے ہو نہیں صرف کون آئے گا ذلی بروزی سمجھ آ گئی اس کو اب ذرا آپ ترتیب سے دیکھیں یہ جوابات دیکھیں پہلا جواب یہ تھوڑا سا میری کہیں ترتیب سے ہٹا ہوا مرزائی کہتے ہیں کہ رسول آئیں گے یہ آیت نبوت کی اجرا پر دلیل تو آپ کہیں گے بھئی اس میں رسول کا لفظ ہے رسول نہیں رسول کا لفظ ہے رسول مرزا کہتے ہیں رسول کا لفظ عام ہے جس میں رسول نبی مقدس سب داخل تو ایک تو جمع کئی آنے چاہیے پھر تم ایک کا دعویٰ دوسرا لفظ عام ہے تشریح غیر تشریح ذلی بروزی سب طرح کی نبوتوں کو شامل ہے اس وجہ سے بھی تم اس کو اجراء نبوت میں پیش نہیں کر سکتے دوسرا والا بھی رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں خواہ وہ نبی ہو یا رسول یا محدث یا مجدد سمجھ آ گئی رسول سے مراد عمومی لیتا ہے نا عموم ہے رسول کے لفظ میں عموم ہے تو پھر تو ہر طرح کا بندہ آ سکتا ہے تشریح بھی غیر تشریح بھی ذلی بروزی بھی تیسرا جواب اگر یہ اجراء نبوت کی دلیل تو یا بنی آدم میں عیسائی بھی ہیں ہندو بھی ہیں یہودی بھی ہیں پھر تو ہر مذہب کا ہر قوم کا بندہ نبی بن سکتا ہے چوتھا جواب جو میں دے چکا نبوت کی اجراء کی دلیل ہو بھی تو مرزا کہتا ہے کہ میں انسان اور بنی آدم نہیں میں کون ہوں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں آدم زاد میں نہیں ہوں قرآن کہتا ہے آدم زاد ہونا ضروری ہے کسر نفسی پر بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ کسر نفسی نہیں ہے بلکہ یہ مرزے کی حماقت اور جہالت ہے پانچواں جواب اگر یہ نبوت کی اجراء کی دلیل تھی تو مرزے نے اپنی زندگی میں پیش کیوں نہیں کی اس نے پیش نہیں کی چھٹا جواب رسول کا لفظ جمع ہے مرزائیوں کا دعویٰ حضور کے بعد زیادہ نہیں بلکہ کتنے میں آنا ہے اور ساتواں جواب وہ میں نے ابھی پیش نہیں کیا یہ جو آیت ہے نا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یہ اصل میں حقائق ماضی ہے رب پہلی قوموں کو جو رب نے کہا وہ حقائق رب نے قرآن میں بیان کی یہ سورہ اعراف میں رب نے بنی آدم کو خطاب کر کے 4 باتیں ماضی میں کہی تھی انہی باتوں کو رب نے قرآن میں اتارا کہ اے آنے والوں ہم نے پہلی قوموں کو یہ احکامات دیے تھے حکایت ماضیہ پہلا حکم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا
دوسرا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، چوتھا یا بنی آدم اما، یہ جو آپ نے آیت پڑھی، اور تیسری چوتھی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند، یہ چار سورہ اعراف میں آگے پیچھے چار جگہوں پر یا بنی آدم سے اللہ نے خطاب کیا ہے. یہ ایک آیت ماضیہ ہے. اس امت کو رب خطاب کر کے نہیں کہہ رہا کہ تم میں نبی و رسول آتے رہیں گے. سمجھ آئی؟ ایک آیت ماضی ہے، اس لیے مرزے نے اس کو دلیل بھی نہیں بنایا. وہ بھی جانتا تھا کہ یہ ماضی کی حکایت کو بیان کیے جا رہا ہے. امت سے جب خطاب ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے یا ایھا الناس سے. امت اجابت سے جب بات ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے. اور امت دعوت سے جب بات ہوتی ہے، خطاب ہوتا ہے، تو یا ایھا الذین کفروا سے. سمجھ آئی؟ یہ اسلوب قرآن ہے. اس امت سے جب خطاب کیا گیا، حکم دیا گیا مومنوں کو، تو یا ایھا الذین آمنوا. کافروں سے کوئی بات کی یا ایھا الذین، اور مطلق امت سے خطاب ہے انسانیت سے تو یا ایھا الناس. یہاں یا بنی آدم سے خطاب نہیں ہے، اس امت سے خطاب یا ایھا الناس کے ساتھ ہے. اوکے. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ یا بنی آدم اما یأتینکم، یہ اجراء نبوت کی دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں. آپ کیوں؟ بس جواب ہو، یہ ایک آیت ماضی ہے بھائی. آگے پیچھے چار جگہوں پر اللہ ایک آیت ماضی کی ایک آیت اور ماضی میں جو جو کہا وہ بیان کر رہے ہیں. نہیں یقین سارے مفسرین کو اٹھا کے دیکھ لو. اچھا یہ مفسرین سے ہٹ کے قرآن سے کوئی بات بتا سکتے ہو کہ ایک آیت ماضی اس امت سے خطاب نہیں؟ ہاں اسلوب قرآن بتاتا ہے کہ ایک آیت ماضی. وہ کیسے؟ تو آپ کہیں گے یا ایھا الناس سے، یا ایھا الذین آمنوا سے، یا ایھا الذین، بس اتنا سے جواب ہے. باقی جو 6 جواب ہے وہ تو کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے. جب آپ تفسیر قرآن پڑھ رہی ہیں، کوئی اور آ گیا بہنگا بھٹکا تو اس کو آپ یہ سمجھائیں گے او بھائی یہ آیت ماضی ہے، سارے مفسرین کو اٹھا کے پڑھ دو. یار قرآن سے کوئی، ہاں قرآن کا اسلوب یہی ہے. پرانی آیت یا بنی آدم، اس امت سے خطاب یا ایھا الناس. پھر مرزائی کو چمڑ جائے نبوت جاری ہے. کیڑی نبوت جاری ہے بھائی؟ ذلی بروزی. پارائت یا بنی آدم اما، اوئے اور گونگلو مرزا بنی آدم کتوں آ گیا؟ بنی آدم ہے وہ کہتا ہے میں ہوا، میں تو وہ کہاں کا ہے؟ آپ شعر پڑھ دیں کرمے، مجھے شعر یاد نہیں ہوتے لیکن یہ شعر یاد ہے. کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر. یہ بڑے ذوق سے پڑھتا ہوں میں. کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. یہ شعر مرزائیوں کو چاہیے اسی طرز میں یاد کر لیں اور پڑھ دے شرمان گے وہ. ہاں یہ بھی قوالی پڑھ دیں. کرمے خاکی نہیں، چلو قوالی میں جاؤں گا وقت لگ جائے گا، بہت تھوڑا وقت رہ گا، پھر مشق کرنے دیں مجھے. کرمے خاکی میرے پیارے، کرمے خاکی میرے پیارے، ہاں کرمے خاکی میرے پیارے پیارے. آئے مرزا مرزائیوں کو کہتا ہوں پیارو، میں کرمے خاکی نہیں ہوں نہ انسانوں کی یاد. پھر لجنات پوچھتی ہے حضرت صاحب آپ کیا ہیں؟ حضرت آپ کیا ہیں؟ تو مرزائی عورتوں کو کہتا ہے ہوں بشر کی جائے نفرت، تاڑے کاردے بندیاں دی نفرت دی جگہ، تیرے ابے دی نفرت دی جگہ، تیرے پراپ تیرے مامے چاچے دی نفرت دی جگہ. اچھا ہاں صرف یہی نہیں، سنو پیاری کیا ہو انسانوں کی یاد. تمہارے محلے میں جو
وہ پہلوان، وہ نمبردار، وہ چودھری، وہ سچو، مولویوں کو نکال دو، یہ پاک دامن لوگ تھے، ان کو کچھ سمجھ آ رہی مجھے آج مرزائیت مجھ پر کھل رہی ہے کہ یہ مرزائی گھروں مرزائیوں سے ایسے کیس کیوں آتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے. بتاتا ہوں جی، موضوع جیسی میں سنجیدہ ہوں گا تو اس کا جواب دوں گا. اچھا جی یہ سمجھ آ گئی. اب مرزائیوں سے آپ نے یا بنی آدم کہاں سے. پھر دوسرا یأتیننا من رسول منکم، رسول میں دو جواب، پہلا جمع ہے، دوسرا عام ہے. تمہارا دعویٰ خاص ہے. چوتھا یار کس مفسر نے لکھا ہے نبوت جاری اس کے تحت؟ نہیں لکھا کسی نے. پانچواں مرزے نے کب اس آیت کو لے کے دعویٰ کیا؟ مرزے نے دعویٰ نہیں کیا. سمجھ آ گئی. اب آگے دوسری دلیل لیں آپ. یا اللہ، یہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. مرزائی کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے یصطفی فرمایا جو کہ فعل مضارع ہے. اللہ فرما رہے ہیں اللہ چنتا رہے گا. اللہ ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے کس کو؟ رسولوں کو. رسولن کس کو؟ اب آپ جواب دیں گے. اب یہیں سے شروع. اللہ یصطفی لفظ لے لیں. یصطفی اللہ چنتا رہے گا. جواب سبحان اللہ. اللہ نے نہیں چنا بے شک، لیکن قادیانی کہیں گے نہیں چنا ہے. یصطفی استفا چناؤ، استفا چناؤ. یہ وہبی ہے کسبی نہیں. یصطفی بتاتا ہے کہ یا نبوت وہبی کی بات ہو رہی، کسبی کی نہیں ہو رہی. پھر آگے رسولن کیا ہے؟ وہی دو جواب. کتنے؟ ایک جمع، دوسرا عام ہے. تمہارا دعویٰ تیسرا من الناس لوگوں میں سے، انسانوں میں سے. مرزا کہتا ہے کرم خاکی میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر. مرزا کہتا ہے، خود کہتا ہے آر. اللہ کی قسم ہم بھی کہتے تو صرف انسانوں کی آر نہیں، تو انسانیت کے لیے آر ہے. بے شک بے شک. تو انسانیت کے لیے بھی آر ہے. تو انسان بلکہ انسان کا جز ہے. اور مرزائیوں مولوی منیر کہتا ہے تمہیں تعین کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کیڑا جز ہے. مولوی منیر آج ٹوین بند کر کے جا رہا، دونوں ہی تحفہ گفٹ. اب تمہیں ایک تصویر نہیں لگانی ہوگی، اب تمہیں دونوں لگانی ہوگی. سمجھ آ رہی؟ او کہانی کھل گئی اور یقین کرے بھی کھلی. اور یہ شعر اس نیم پاگل مرید نے سنا ہوا تھا. پڑھیا گیا جی مرزا پڑھیا گیا. مرزا پڑھیا کیسے کچھ اور نہیں ہے. یہ میں ادھر ہی ہوں، آپ میرے پیچھے بھائی. آج کہانی پکڑی گئی، نہیں سمجھے؟ مرزا کہتا تھا میں تو یہ ہوں. اس کے نیم دیوانے مرید کو آگے سمجھ کی مرزا تو یہ ہے. اس نے کہا تو چلو جاؤ باجی دے پیچھے لگ جاؤ. اس لیے وہ برکتیں حاصل کرتا تھا. یہ در سے برکتیں ہے.
جب حضرت صاحب اتنے تواضع کے ساتھ سچ بول رہے ہیں تو میں پاگلوں کے لوگوں کی مانوں؟ ہم نے تو ساری برکتیں یہاں سے لے لی ہیں. پھر اس نے بھی ساری برکتیں لی اور مرزے نے خوب دی. باقی مرید تو سجدے میں ہوتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا. مرزا سجدے میں ہوتا تھا تو آسانی بھی دیتا تھا. اب میں اس آسانی کو یہاں پہ عملاً بیان تو نہیں کر سکتا کہ کیسے آسانی دیتا تھا، لیکن آپ بند کمرے میں اکیلے ہو مشق کر کے دیکھ لیجیے کیسے آسانی ہو سکتی ہے. اب جوابات ترتیب سے دیکھیں. پہلا یستفی فعل مضارع تو ہے. اچھا میرے سے استدلال تھا. پہلا جواب بھائی یہاں پہ یستفی ہے، بلکہ ترتیب تھوڑی بدلی ہوئی ہے، اسی سے کر لیا. یہ تمہارے دعوے کے مطابق نہیں. کیوں؟ تمہارا دعویٰ خاص اور رسول کا لفظ عام. نبی غیر نبی، ذلی بروزی، تشریح غیر تشریح، مجدد، سب کو شامل. دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی، یعنی ایسی دلیل دو جس میں حضور کے بعد نبوت کے دعوے، نبوت کے اجراء کی بات ہو، اور اتباع سے ذلی بروزی نبوت کے اجراء کی بات، اور فقط ایک کے لیے ہو. وہ دلیل ہمیں چاہیے. یہ تو عام ہے. دوسرا جواب رسول جمع، تمہارا دعویٰ ایک کا. تیسرا جواب یستفی استفاء سے ہے، چنے گا. تمہارا دعویٰ نبوت کسبی کا، وحبی کا نہیں ہے. پھر تیسری بات تم نے کہا حضور کے بعد نبوت جاری، اس میں حضور کے بعد کا ذکر نہیں ہے. تم تو کہتے حضور کے بعد جاری ہے، اس میں اس کا ذکر نہیں. وہی چوتھا جواب آگے رسول لفظ جمع، تمہارا عقیدہ ایک کا. پھر رسول میں تشریح غیر تشریح سارے انبیاء داخل. اب اس کا صحیح جواب لینے آ. کون سا جواب؟ صحیح جواب. دیکھیں مشرکین مکہ، بڑے غور سے سنیے گا، یہ آیت اصل میں نبی کی صداقت پر دلیل بنا کے اللہ نے اتاری ہے. مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ نبی رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو نبی رسول نہیں ہو سکتے. بھائی کیوں؟ کہتے اس لیے نہیں ہو سکتے کہ رسول ہو اور بازاروں میں جائے، رسول ہو کھائے پیے، اور رسول ہو بیوی بچوں والا ہو، ہم جیسا ہو. اس وجہ سے ہم اس کو رسول نہیں مانتے. یہ ہم جیسا ہے، مطلب کھانے پینے میں. کس میں؟ کھانے پینے میں، بیوی بچوں میں، سونے جاگنے میں. ظاہر میں وہ دیکھتے ہیں حضور تو ہم جیسے ہیں، حالانکہ حضور کا وجود بھی ہم جیسا نہیں ہے. پتھر تو حجر اسود بھی ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں ہے. پانی تو زمزم بھی ہے لیکن عام پانی جیسا. بشر تو حضور بھی ہے لیکن عام بشروں جیسے. حضور فرماتے تنام عینا یا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے. اس وجہ سے سرکار جب سوتے ہیں جاگتے ہیں، جب حضور جاگتے ہیں تو وہ انوارات تجلیات بھی اپنے سینے میں اتارتے ہیں جو آپ کی ذات پر اتر رہی ہے، اور وہ انوارات تجلیات بھی اپنے سینے میں اتارتے ہیں جو کعبہ شریف پر اتر رہے ہیں. جاگتے میں آپ دونوں انوارات، جیسے آپ جب تک بیت المقدس قبلہ رہا مسجد الحرام میں ہے تو آپ ایسی حیت پر نماز پڑھتے ہیں کہ وہ بیت المقدس والے انوارات بھی آئیں اور کعبہ والے انوارات بھی آئیں. اور بے چین رہے ہیں ہجرت کے بعد، کیوں؟ کعبہ ادھر رہ گیا، مسجد اقصیٰ ادھر آ گئی. اب بے چین ہے کہ وہ انوارات مجھے نماز میں نصیب نہیں ہوتے، وہ انوارات ملے. تو رب نے آپ کی بے چینی، بے قراری، محبت اور تڑپ اور طلب کو دیکھا. تو ایک حکمت تو یہ تھی کہ وہ انوارات آپ حاصل کر چکے تھے. قبلہ اول کون سا ہے؟ پاجی کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اور اصل قبلہ کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے. پہلا قبلہ بھی کعبہ اور اصل قبلہ بھی کعبہ. ہاں اسلام آنے کے بعد جو قبلہ تھا اس وقت وہ مسجد اقصیٰ چل رہی تھی. کیوں؟ انبیاء کی بعثت اتنی زیادہ ہوئی اور انبیاء پر اتنے زیادہ انوارات اترے
کہ اللہ نے انبیاء کے اکرام اور انبیاء پر اترنے والے تجلیات کی وجہ سے اسی کو قبلہ بنا دیا. یہ کعبہ قبلہ اول بھی ہے, اصل قبلہ بھی ہے. سرکار کو بھیجا نبی القبلہ تین ہے. وہاں جتنے انوارات تھے آپ لیتے رہے خوب سیراب ہو گئے. تو اللہ نے حضور کو اگلی منزل دی اور کہا اب وہاں کے انوارات سارے آپ سینے میں اتار چکے ہیں, اب آپ قبلہ اول کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کریں. تو آپ نے سر رخ کر کے اس کے انوارات لینے شروع کر دیے. تو جاگتے میں آپ کو انوارات دیتے ہیں, سونے لگے تو ہمیں فرماتے تنام عینایا, یہ میری آنکھیں بند ہو گئی ہیں. ولا ینام قلبی, دل میرا جاگ رہا ہے. اس وجہ سے اس جاگتے دل کے ساتھ حضور چہرہ قبلے کی طرف رکھتے ہیں, سینہ دل قبلے کی طرف, کہ سو رہا ہوں. وہ انوارات جو مجھ پر اترے وہ تو آ رہے ہیں, لیکن وہ انوارات جو کعبے پر ہیں دل تو میرا جاگ رہا ہے. وہ انوارات بھی, انوارات اور تجلیات سے آپ کو محبت ہے نا. پتھروں سے بھی محبت اسی وجہ سے, جیسے ہمیں انسان سے محبت ہوتی ہے اس کی صالحیت کی وجہ سے, ایسی پتھروں سے محبت ہوئی ہے اس پر جو اللہ کے انوارات اور تجلیات ہیں, ان انوارات اور تجلیات کی وجہ سے. تو آپ انسان ہیں لیکن انسانوں جیسے نہیں. آپ نماز میں ہیں اور آپ دیکھتے پیچھے بھی ہیں. اللہ نے نماز میں ہے اور آپ کے سامنے جنت کے انگور میوہ جات کی جا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سی باتیں ہیں اس میں, آپ کے وجود اعضاء مبارک کا بھی ذکر آ جاتا ہے. تو وہ کہتے تھے نہیں یہ رسول ہم جیسے کھاتے پیتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اولاد بیوی بچوں والے, یہ رسول کیسے ہوں گے؟ تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے یہ آیت اتاری کہ بے وقوفو ادھر دیکھو. نہیں بے وقوف آپ کو نہیں کہا, مشرک مکہ. بے وقوفو, اللہ کریم کی عادت رہی ہے انسانوں میں سے رسولوں کو بھیجنے کی. یہ جو آپ کے پاس آئے یہ انسانوں میں سے ہیں, اللہ کی عادت چلی آ رہی ہے. تو آئے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلیل تھی, نہ کہ اجراء نبوت کا اعلان. ان بدبختوں نے آیت کا معنی بدلنا چاہا اور کہا کہ نہیں یہ اجراء نبوت کی دلیل ہے, پیغمبر کی صداقت کی دلیل. سمجھ آ گئی؟ اب آپ سے کوئی دوسری آیت کے بارے میں پوچھتا ہے, یار یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اس آیت میں اللہ نے اجراء نبوت کی بات کی. تو آپ دیکھیں نہیں یار اجراء نبوت کی بات. پھر یار وہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ حضور انسانوں جیسے کام کرتے ہیں, تو جو انسانوں جیسے کام کرے وہ نبی رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے حضور کی صداقت پر دلیل اتاری کہ ہم نے تو انسانوں میں پہلے بھی رسول بھیجے, اب بھی رسول انسانوں میں سے آئے. اوکے سمجھ آ گئی؟ یہ آپ کا جواب ہو گیا. مرزائیوں کو جب جواب دیں گے استفاء بھائی, مرزا کسبی نبوت کا دعوے دار ہے, رسولن ہے, مرزا انسان نہیں ہے. رسولن ہے, مرزے کا دعویٰ ایک کا, پھر خصوصی خاص نبوت کا, ذلی بروزی کا, اس میں تو عمومی بات ہے. تیسرا من الناس ہے, مرزا الناس میں شامل نہیں ہے. پھر اس آیت پر مفسرین نے اتنا کام کیا, کوئی ایک مفسر جس نے اس آیت کے ضمن میں لکھ دیا ہو کہ حضور کے بعد نبوت جاری, کوئی نہیں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب تیسری آیت کو دیکھیں. یہ آیت ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 69. حضرت یہ آیت کون سی؟ حضرت لفٹ ہی نہیں, نظر انداز کر رہے ہیں بھائی جان. حضرت یار دعا کریں, ان کی جیکٹوں کی دکان ہے, جرسی جیکٹوں کی, آئی ٹی کی ہے نا, آئی ٹی والے نہیں ہوتے, تو اللہ ان کو توفیق دے, ایک آدھی ہدیہ دے دیں. آپ اپنے سے تھوڑا سا کم سائز ہو جائے بس. یہ ایسے اور ایسے بندہ ہونا بڑا پیارا لگتا ہے نا. جزاک اللہ. موٹر سائیکل ٹھیک ہو گئی, ادھر چل رہی ہے, جب تک آپ بیٹھے صرف چلے گی.
جزاک اللہ جی. طیب عبداللہ، ان کا نام کیا ہے؟ طیب عبداللہ. بڑا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. ناموس رسالت کا بھی جیالہ ہے. آپ تک جو ویڈیوز پہنچتی ہیں اس میں ان کا بڑا حصہ ہوتا ہے. اچھا جی واپس آئیں. نہیں آپ نہیں بھائی. اچھا یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69. اللہ کریم فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اب مرزائیوں کا استدلال یہ تھوڑا سا ذرا پیچیدہ ہے. اس کی تشریح، اس کی تفسیر تھوڑی مشکل ہے، توجہ کیجیے گا. تھوڑی سی، زیادہ نہیں. ویسے تو مرزائیوں کو لاجواب کرنا ہو تو کہ میں کھا کی بس یاد رکھیں. مرزائیوں کو بگانا، چپ کرانا کوئی مشکل نہیں ہے. اے گونگلو جی، یقین کرے گونگلو جی. آپ تگڑے ہوں. کہتے اللہ رب العالمین کے اس ارشاد کو مرزائی اپنے حق میں اجراء نبوت پر دلیل بناتا ہے. تو دلیل کیسے بناتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس آیت میں اے من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے، وہ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں میں سے ہوگا، وَالصِّدِّيقِينَ اور صدیقوں میں سے ہوگا، وَالشُّهَدَاء اور شہداء میں سے ہوگا، وَالصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا نبی بھی بن سکتا ہے، صدیق بھی بن سکتا ہے، صالح بھی بن سکتا ہے، اور شہید بھی بن سکتا ہے. اب مرزائیوں کو جواب دیں گے. پہلا تھوڑا سا اس پہ اسلوب بدلا. تم نے یہ معنی کیا کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے، تو کوئی ایک مجدد مفسر ایسا ہے جس نے اس آیت کی تفسیر میں ضمن میں یہ بات لکھی ہو کہ حضور کے بعد نبوت جاری. کوئی ایک مفسر ایسا ہے؟ مرتے مر جائیں گے، اللہ کرے مر جائیں، لیکن یہ کبھی بھی کسی ایک مفسر مجدد کو پیش نہیں کر پائیں گے. یہ پہلا جواب ہو گیا. دوسرا جواب، تمہارا دعویٰ ہے ایک نبی اور رسول کا. کتنے نبیوں کا؟ اس آیت میں ہے من النبیین. اگر تمہارا ہی استدلال درست ہے تو تب بھی النبیین ہے. اور تمہارا دعویٰ ایک نبی ہونے کا، آیت میں کئی نبی ہونے کا. سمجھ آ گئی؟ اس آیت کو تم اپنے دعوے میں دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اور النبیین، اس میں تشریح اور غیر تشریح دونوں نبوتیں شامل ہیں. جبکہ تمہارا دعویٰ ذلی بروزی نبوت کا، ایک خاص قسم کی نبوت کا. یہ آیت تمہاری دلیل گونگلو دلیل وہ دو جو تمہارے دعوے کے مطابق ہو. یعنی اس میں ایک بات یہ ہو کہ حضور کے بعد نبوت جاری، دوسری بات حضور کی اتباع سے جاری، تیسری بات ایک ہی کو ملنی، اور چوتھی بات ذلی بروزی کسبی نبوت جاری واقعی نہیں. سمجھ آ گئی؟ یہاں پہ کسبی والی بات کریں گے نا تو کہیں گے یطیع اللہ اطاعت. اس لیے ذرا اسلوب یاد رکھیں. پہلے آپ نے کہا کسی مجدد مفسر کو پیش نہیں کر سکتے، پھر آپ نے کہا نبیین ہے. تمہارا دعویٰ خاص نبوت کا، اس میں تو نبیوں میں تو عام تشریح غیر تشریح سب شامل، تو تم کہتے ہو سب طرح کی نبوت جاری. تیسرا النبیین جمع، النبیین جمع، اور تمہارا دعویٰ واحد ایک کا. پھر آیت کے شروع میں من یطع اللہ والرسول، من عام ہے. من کیا ہے؟ عام ہے. تو کیا اطاعت کرنے والی عورت نبی بن سکتی ہے؟ صدیقہ تو بن سکتی ہے،
शहादत का मुकाम भी पा सकती है, सालिहियत का मुकाम भी पा सकती है। तो मन में मर्द थे, तीनों दर्जे पा गए, बकौल तुम्हारे नबी भी बन गए, तो मन में औरत भी तो है, वो इताअत कामिल करे, तो 3 दर्जे पाए, चौथा क्यों नहीं? फिर मन में अमूम है तो खुश, वो कौन सा मुश्किल होता है? तीसरा, 5वां भाई आयत में है मैं युतिल्लाह, तो इताअत करने वाला कौन होगा? इंसान। मिर्जा इंसान है? नहीं। फिर आयत में है मैं युतिल्लाह, इताअत करे। मिर्जे ने जो अल्लाह को गालियां दी इताअत है, मिर्जे ने जो अनबिया की गुस्ताखियां की इताअत है, जो झूठ बोले इताअत है, जो मोहम्मदी बेगम के किस्से चाड़ के रखे। सुना है मोहम्मदी बेगम को कभी है? मोहम्मदी बेगम को उसने जो नंगा देखा वो ख्वाब सुना उसका? ओ यार फिर तुमने अभी तक अच्छा बहुत कुछ किया। मोहम्मदी बेगम के बारे में मिर्जा कहते हैं मैंने उसे ख्वाब में ना नंगा देखा। ख्वाब में क्या किया? नंगा देखा, और उसका सर गंजा था। सर भी क्या था? गंजा था। किसी ने ना, एक बंदा था, उसने ना मिर्जे की बीवी के बारे में भी ख्वाब बना दिया। कहते मैंने ख्वाब में नुसरत जहां को देखा, इसी साल में देखा। तो मिर्जे को बड़ी तड़पनियां लगी, देखो ये कितने बेहया है, बेशरम है, खैर औरतों के बारे में ऐसी बातें करते हैं। उसने कहा मेरे खुदा ने ख्वाब में मेरा उसके साथ निकाह कर दिया है, तेरी बीवी के साथ आएगी, जरूर आएगी, और मैंने ख्वाब में देखा उसने जाली वाले कपड़े पहने, इशारा है कि आ रही हैं। वो जाली वाले कपड़े देखे? मिर्जे ने कहा मैंने ख्वाब में मोहम्मदी बेगम को देखा जाली वाले कपड़े पहने, सुरख रंग का लिबास। फिर उसे यका यक्का मैं आ गई। मैंने कहा या अल्लाह आ जावे। फिर वो करीब आई और मुझसे बगलगीर हो गई। बगलगीर समझते हैं? जफी डाल दी। और आगे लिखा है फिर इस पर मेरी आंख खुल गई और मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। मैंने मिर्ज़ाई से पूछा, सचमुच पूछा, बाबा था, मैंने कहा आंख क्यों खुली? पहले तो मैंने कहा ये इसको कैसे पता चला जाली वाला कपड़ा है? चुप। तो उधर एक लड़का बैठा था, खड़ा था, उसने जाली वाली टोपी पहनी थी। मैंने इसने जाली वाली टोपी पहनी हुई है, कैसे पता चला? कहते कैसे पता चला? मैंने कहा बाल नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। मैं कि मिर्जे को जाली वाले लिबास कैसे पता चला? बदन नजर आ रहे हैं। फिर कहता है बगलगीर हो गई। नबी का ख्वाब रुयत अंबिया वाह्युन, नबी का ख्वाब वही होता है। खुदा नौज़बिल्लाह नबियों को ख्वाबों में औरतें दिखाएगा, जफ्फियां डलवाएगा। कहते फिर जफ्फी भी डाल ली, गले लग गया। फिर कहते आंख खुल गई। मैंने बाबी मिर्ज़ाई से पूछा आंख क्यों खुली? कहते मनु की पता। मैं कि एहतलाम हो गया सी। क्या हो गया था? एहतलाम। फिर हो जाता है, वो इंसान है ना, वो है भी बेचारा पैंचर सा है, वो कुछ नशे से इस्तेमाल किए ना उसने। फिर कहते हैं इस पर मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अगर आपकी निगाह अल्लाह ना करे किसी औरत पर उठी तो आप क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, रब तेरा शुक्र है कुड़ी दिखाती, ये कहेंगे। आप कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह। गुनाह पर अल्लाह का शुक्र अदा करना कुफर है। ये मलऊन ऐसा है जिसको पता ही नहीं कि इस्तिगफार करना था। फिर कहते हैं मोहम्मदी बेगम को मैंने नंगा ख्वाब में देख लिया। ओ तोबा तोबा तोबा। कहता है कि मैंने ना हुसैन अहमद बटालवी को ख्वाब में देखा, और वो हबशी था उस वक्त। क्या था हबशी? समझते हैं? हबशी काले है, हबशी। कहता मैंने एक हबशी ख्वाब में देखा और वो हबशी भी नंगा था। यह सारा नाग दरांग मिर्जे में नजर आता है। हबशी क्या था? नंगा। बस देख लिया काफी? कहता नहीं नहीं काफी क्यों? फिर कहते वो आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ा। तो मैंने सोचा फिर मिर्जा पीछे हटा होगा, नंगा बंदा आगे आ रहा है, तो मिर्जा तो डर गया होगा, हबशी है, भागो। नहीं, कहते मैं अभी आगे बढ़ गया। फिर क्या हुआ? कहता हम दोनों ने जफी डाल ली, टाकरा हो गया, टक्कर हो गई।
यार ये अजीब बोंगा है, कभी हबशियों के साथ जफ्फी डालता है, कभी कुड़ियों के साथ जफ्फी डालता है, कभी हाथ फिरवाता है, कभी कुबड़ी कुबड़ी करवाता है, कभी कुछ काम है, कभी कुछ काम है। हबशी के साथ जफ्फी डाल दी। अब गालिब कौन आया? गालिब कौन आया? ये मिर्ज़ाइयों से पूछना चाहिए। मुझे इतना पता है, हवाला मैंने अपनी किताब में दिया हुआ है, मुझे हवाला याद है, इबारत याद है, लेकिन आगे का मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ। दादू की तनख्वाह भी लेती है। तज़किरा, उसकी किताब तज़किरा, वो उसमें सवालात वाली है। अच्छा, एक लड़के को ना एक मदरसे में मैंने हवाला दिया, कोई ऐसा ही ना, ऐसा ही वाला था, ऐसा ही करारा सा। तो हजरत लड़कों ने वो किताब खरीद ली। तो मैं उधर ही बैठा था, अभी असातिज़ा के साथ बैठा हूँ, तो मैं बाहर निकल के जाने लगा, तो लड़का किताब लेके आ गया, उस्ताद जी वो कहाँ है वाला, कहाँ है? और मैं क्या सिर्फ वही वाला देखना है? कहता वो बड़ा मजेदार वाला है, मैंने सोशल मीडिया पे चलाना है, मिर्ज़ाइयों के लिए चलाना है। मैंने कहा इसमें बहुत से हवाले हैं, वो एक एक करके आप हवाले सवालात बना के चलाते रहे तो आपको फायदा हो जाएगा। तो अब बताओ यार, हबशिया ना जफियां पाना ना नंगे हबशिया ना, वो कहता ना दावा नबूवत दा दावेदार, कहता मैं मिकी माउस आ, मसी माउद मिकी माउस, कहता मैं मादिए जमाओ, मैं मादिए जमाओ। तो मन में अमूम दोबारा दोहराते हैं सवालात, हमारी बात दाएं बाएं होगी ना, जवाबात। पहला अन-नबी, पहला मुहद्दिस मुफस्सिर पेश करो, कोई नहीं। दूसरा अन-नबी अमूम है, तुम्हारा दावा खास है, अन-नबी जमा है, तुम एक के कायल हो। चौथा जवाब मन में अमूम है, औरतों को भी फिर नबूवत मिलनी चाहिए। फिर पांचवा जवाब है इंसान, मन इंसान होना चाहिए, मिर्जा इंसान। फिर नहीं होती इल्ला, नहीं होती इल्ला, इताअत कौन सी, वो आगे है आ जाएगा शायद आयत। इसमें जुमला मोमिन से वादा है, जो भी इताअत करेगा, तो कामिल इताअत सहाबा ने की, उनको नबूवत क्यों नहीं मिली? समझ आई? फिर मिर्जे ने इताअत कौन सी की वो बता दें। अच्छा, गाल मुकदी मुकाओ, वोट तुसी मनु पाओ, मिर्जाइयां नु हराओ। कैसे? आप लिखो नबूवत जारी है, हाँ ये 4 आयतें थी ना, जो थी आयत है, मैं किस्सा मुकाता हूँ, नबूवत जारी है, हाँ। यार कौन नबी हुआ है? नहीं नबूवत जारी, वो आयत तो पढ़ लें। और यार छोड़ें, नबूवत जारी है, हाँ कौन नबी हुआ है? मिर्जा का दियानी। वो मिर्जा कैसे नबी हो गया? और 600 झूठ उसने किताबों में लिखे, झूठा बंदा नबी हो सकता है? नहीं नहीं, नबूवत तो है ना उसको। यार तू मेंटल है, वो यार काला कलोटा विंगा चिब्बा पहनगा नबी हो सकता है? मिर्जा कैसे नबी हो गया यार? और मिर्जा मोहम्मदी बेगम के इश्क में मुब्तला रहा है, और लोटा फाड़ के चक्कर लगा रहा है बैतुल खला के। दिन में कितनी बार पेशाब आता है? ओए ओए ओए, वो बेचारा बहता है, इत्थे मतलब मिर्जे ते तरस आता है, बहता है अलार्म हो गया जी, आया बैठा, फिर रोटी खाने लगा, फिर हो गया। यार ये तुम्हारा मिकी माउस लोगों को दीन बताने आया, ये तरीका बताने आया है कि देखो बैतुल खला कसरत से कैसे जाता है, मैं कितना उलुल अज़म हूँ। बैतुल खला जैसी जगह पर दिन में 100 बार जा रहा हूँ, रात तो काट देती है, कहते दिन में मुझे 100 बार पेशाब आता है, राती तो पता नहीं कितनी बार आता है। बेगम ने लगा है हो गया, वो किधर आ रहे पैम्पर पुम्पर वाला काम नहीं है, वहां काम क्या था, आया चलो जी जाओ, ये हफ्शी की कमाल है। वहां ये रुकावटें कोई नहीं। मेरा एक मिर्ज़ाई से मुनाजरा हुआ था गार्डन टाउन, तो सर्दियों की रात थी, लंबी बात है, वक्त नहीं, मुझे कहता है दुराने गुफ्तगू। मैंने कहा जाओ, उन्हीं के रिश्तेदारों घर तक चला गया, थोड़ी देर बाद फिर आके बैठा, बातचीत शुरू, फिर थोड़ी देर तक। मैंने कहा जाओ, उसने दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा बिलाल एक मिनट ठहरी, पंजाबी में बात हो रही थी, मैंने कहा बिलाल एक मिनट ठहर जा, रुक गया,
بلال ایک منٹ ٹھہر جاؤ، رک گیا۔ میں نے کہا ایک بات کیوں کہتے ہیں؟ ہاں۔ میں نے کہا اور تو تجھ میں کوئی مرزے کی عادت منتقل نہیں لگتی، لیکن یہ عادت منتقل ہو گئی ہے۔ سمجھ گیا فوراً، بڑا مکار آدمی تھا۔ لو دیکھا نا، آپ ظاہری لوگ ہیں، روحانی باتیں نہیں جانتے۔ میں نے کہا یہ زیادہ منہ آنا بھی کوئی روحانی بات ہے؟ بار بار منہ آنا، پیشاب آنا روحانی بات ہے؟ نہیں، حضور نے فرمایا کہ جب مسیح آئے گا 2 زرد چادریں پہنی ہوں گی۔ میں کہ پاجی مسیح تہاڈا جڑا نا وہ تے زرد چادر لا دیندا ہے، پہنتا کب ہے؟ اس کو تو منہ آتا ہے، بار بار اتارتا ہے۔ نہیں، وہ زرد رنگی چادر سے مراد کثرت پیشاب تھا، زیادہ پیشاب آتا تھا۔ میں کہ چٹا آندا سی، پیلا آندا سی، یہ صرف زرد ہی آندا سی، اور اوپر کی بیماری بھی تھی۔ میں کہ تھلے والی تے نبیڑ لئیے، نہیں اوپر بیماری تھی، چکر بہت آتے تھے۔ اور میں کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ دماغی طور پہ مینٹل سی، جس کا دماغ گھومتا رہتا ہو وہ کیا کرے گا پاجی؟ ادھر جا رہا ہے گھوم کے ادھر ڈگے گا، ادھر جا رہا ہے گھوم کے ادھر جائے گا۔ اس لیے تو میری جتیاں بھی ہمیں پا رہی ہیں، دماغ کو مل اندر سے، سجی کو کبھی، کبھی کو سجی۔ یہ سب مینٹل آدمی ہے یار۔ مجھے اتنا مرزا یاد آتا ہے، مراد کوئی اور نہیں ہے، اور لغوی مرزا مراد نہیں ہے، لغوی مرزا مراد اصطلاحی مرزے کی اصطلاح والا مرزا مراد نہیں ہے۔ مجھے مرزا بہت یاد آتا ہے۔ میں بات کرتا ہوں، یہ سچ مجھ کہہ رہا ہوں، میں بات کرتا ہوں، کوئی بات کر رہا ہوں تو مرزے کی کوئی نہ کوئی بات میرے ذہن میں آ جاتی ہے، پھر میں بات کر رہا ہوں تو مرزے کی کوئی نہ کوئی بات میرے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اس لیے میں ٹریک سے ہٹ جاتا ہوں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں، ادھر بھی میرے مرزا، ادھر بھی مرزا، ادھر بھی مرزا۔ مرزائی اپنے اجتماع پر، مرزائیوں کی اتنی محبت ہے، مرزائی اپنے اجتماع پر 4000 ہوں تو 8000 مرزے جمع رکھتے ہیں۔ اب وہ 5 جواب۔ چھٹا، اطاعت کون سی؟ اچھا وہ ہاں گال مکدی مکاؤ۔ مرزا نبوت جاری ہے؟ ہاں۔ کون نبی؟ مرزا۔ او یار دماغ خراب ہے، اور عشق مشوقی والا مرزا۔ محمدی بیگم کی حیض والی شلوار اس نے منگوا کے گھر میں لٹکا لی، حیض والی شلوار۔ او ملون آدمی، ویسے سادہ سی شلوار منگا لو، اتنا عشق ہے، حیض والی شلوار لا کے گھر میں لٹکا لی۔ زینب بی بی گھر میں کام کرتی تھی مرزے کی خدمت، اور بیٹا لکھتا ہے کہ ایک رات زینب نے پوری رات خدمت کی، اور پھر صبح کہتی مجھے رات بڑا سرور آیا، رات بڑا تبرکات چلتے رہے، تبرک ملتا رہا۔ وہ اس کی شادی ہو گئی تو مرزے نے پیغام بھیجا زینب کا دوپٹہ مجھے بھیج دو۔ دوپٹہ بھیجا گیا، اس نے اپنی وہ کھڑکی کے ساتھ باندھ کے رکھ لیا کہ زینب یاد بہت آتی ہے، زینب یاد بہت آتی ہے۔ موجہ لگی ہیں سی مرزے دیا تھے، سارے مرزائی اپنی کڑیاں بھیج دے سی، حضرت کی خدمت کرو۔ حضرت کہتے آؤ تبرک نہ، اینن بھیج دو، اینن بھیج دو، اینن بھیج دو، آج آن دو باری کو 12-14 عورتیں ہیں جن کا تذکرہ قادری کتابوں میں ملتا ہے۔ آگے بھائی یہ آسان بات ہے، تفصیل میں جائیں تو جو میں جوابات دے رہا ہوں۔ نبوت جاری، اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کون نبی ہوا، اس کے کفریات دکھائیں، لوگ بھی اس سے متاثر ہوں گے کہ یار اڈا گندا آدمی، اتنے گندے کفریات، ایسی اہانت، ایسی توہینات، ایسا گندا کردار، 2-4 نہیں 600 جھوٹ، ساری جھوٹی پیش ہوئی ہیں، مبالغے اس کی کتاب میں۔ توبہ، اب مبالغے میرے ذہن میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں دھرتی پر ایک ہی وقت میں کروڑا انسان پیدا ہو کر کروڑا مر جاتے ہیں، ایک ساتھ، ایک سیکنڈ میں کروڑا انسان پیدا ہو کر کروڑا مر جاتے ہیں۔ آگے بھائی یار وہ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ میرا آئی فون ہے لیکن چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، بہت ضروری ہے، وہ پہلے بھائی کے موبائل سے کام نہیں ہو سکا، آئی فون چاہیے۔ جی
ہو جائے گا کام. جس کے پاس سے وہ اگر آ جائے تو بڑی نوازش. دو والا سب کھڑا کس کے یار اتنے میں آپ نے ادھر چلے جانا تھا کانے, ادھر جا کے بایو میٹرک کرا کے آ جاتے ہیں. اچھا اب اس کا جواب بھی لینا نا ہم نے. اب آپ آ جائیں تحقیقی جواب کی طرف. آیت کو سمجھنا ہے تو شان نزول. ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان, عرض کرتے ہیں حضور جنت میں آپ اونچے درجوں پر ہوں گے, ہم نیچے, تو آپ کی دیدار نہیں ہو پائے گا, تو آپ کو ہم رہ نہیں پائیں گے, ہم آپ کی دیدار کے بغیر رہ نہیں پائیں گے. تو یہ خواہش کرتے ہیں اور ان کی خواہش پر یہ آیت اترتی ہے صحابہ کی تسلی کے لیے کہ اگر تم نے دنیا میں اللہ رسول کی اطاعت کی تو تمہیں جنت میں حضور کی معیت مل جائے گی. حضور کی معیت, اس میں درجہ ملنے کا ذکر نہیں ہے, اس میں معیت کے ملنے کا ذکر ہے. جیسے کہ آخر میں فَأُولَئِكَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, ان لوگوں کی رفاقت بڑی اچھی ہے. درجہ ملنے کا ذکر شان نزول بھی یہ کہتا ہے, اور آیت کا سیاق و سباق اور آخری جملہ بھی کہتا ہے کہ یہاں پر رفاقت کے ملنے کا ذکر ہے, یہاں پر درجے کے ملنے کا ذکر نہیں ہے. جیسے یہاں پر حضرت استاد مفتی حسن صاحب یا اور بڑے بزرگ آ کے بیٹھے تو ہم بتائیں خود کو ان کے درجے پر سمجھتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہم ان کی مجلس میں ہیں, رفاقت میں ہیں. ایسے ہی ہم کم درجے پر بھی ہوئے, لیکن اللہ رسول کی اطاعت کی برکت سے جنت میں ان نیک لوگوں کا دیدار, معیت, رفاقت ملتی رہے گی. یہ آیت کا معنی تھا, یہ سیاق و سباق تھا. مرزائین نے اس کو بدلا ہے. اس پر کئی روایات ہیں جن میں درجے ملنے کا ذکر ہے. دیکھیں جن میں معیت کا ملنے کا ذکر ہے. ایک سچا تاجر ہو تو حضور فرماتے مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا تاجر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو کیا تجارت سچی کرنے والا, سچ بولنے والا تاجر, وہ سچا تاجر کیا نبی بن سکتا ہے؟ معیت ہوتی ہے, معیت ملے گی. پھر اسی طرح دیکھیں ایک صحابی, وہ نبی علیہ السلام فرماتے جو ایک من کران آیا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, جیسے آپ اللہ کے راستے میں ہیں, 1000 آیتیں کچھ پڑھ لے تو اللہ کریم اسے کس کے ساتھ رکھے گا؟ نبیوں کے ساتھ. اب کیا 1000 آیتیں پڑھنے کے بعد بندہ نبی بنتا ہے, صدیق بنتا ہے؟ نہیں, ان لوگوں کی معیت آخرت میں مل جائے گی. اسی طرح ایک صحابی ہیں, وہ حضور سے کہتے ہیں لا نراک یوم القیامہ, ہم تو حضور آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے. لِأَنَّكَ فِي الْجَنَّةِ الْأُولَىٰ, آپ تو جنت کے فی درجات الأولیٰ, آپ درجات اولیاء پر ہوں گے, بڑے درجات پر ہوں گے, ہم تو نیچے ہوں گے, آپ کی دیدار نہیں کر پائیں گے. سرکار فرماتے انت معی فی الجنہ, آپ میرے ساتھ جنت میں. تو یا معیت مراد ہے. کتنی روایات ہیں جن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی پر, درجے کا نہیں, نیکی پر معیت کے ملنے کا ذکر کیا ہے. قرآن کا اسلوب حسن اولئک رفیقا, شان نزول, یہ روایات, یہ سب اعلان ہے اس بات کا کہ اس آیت میں درجے ملنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ معیت کے ملنے کا ذکر ہے. اب مرزائی کو اس پر ایک اعتراض لے لے. مرزائی کہتے اچھا یہاں درجات کا ذکر ہے, درجات کا ذکر نہیں, رفاقت کا ذکر ہے. ہم کہتے ہاں. کہتے پھر آپ یہ بھی تو کہتے ہیں حضور کی اطاعت سے صدیقیت کا مقام مل سکتا ہے, صالحیت کا مقام مل سکتا ہے, شہادت کا مقام مل سکتا ہے. جب یہ 3 مقام مل سکتے ہیں تو چوتھا کیوں نہیں؟ آپ چوتھے کو یہاں سے کیوں نکالتے ہیں؟ تو ہم جواب میں کہتے ہیں گونگلو, اس آیت میں درجہ ملنے کا ذکر ہی نہیں ہے.
معیت کا ذکر ہے. ہاں جس آیت میں درجہ ملنے کا ذکر ہے وہاں پر نبوت کا تذکرہ نہیں ہے. دیکھیں ذرا قطعاً اس میں کوئی ذکر نہیں کہ کوئی شخص اطاعت کر کے صدیق نبی بن سکتا ہے. صرف اور صرف رفاقت کا ذکر ہے. ہم 3 درجے مانتے ہیں ملتے ہیں لیکن اس آیت سے نہیں. وہ کس آیت سے؟ وہ آیت ہے سورہ حدید کی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. 3 درجے ذکر ہے, نبوت کا ذکر نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. انہوں نے اعتراض کیا کہ اس آیت میں, دوہرا رہا ہوں, اس آیت میں آپ 3 درجے تو مانتے ہیں, چوتھے کا انکار کیوں کرتے تھے؟ ہم نے جواب دیا کہ نہیں, ہم تو اس آیت میں مانتے نہیں کہ درجے ملنے کا ذکر ہے, ہم تو رفاقت فی الآخرہ کا اقرار کرتے ہیں. اچھا بھائی پھر 3 درجوں کا ذکر کہاں پہ؟ ہم کہتے ہیں وہ ذکر کسی اور آیت میں ہے. وہ آیت سورہ حدید کی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی, آیت نمبر 19. پھر ہم ان کو جواب میں یہ بات بھی کہتے ہیں, توجہ سے سنیے گا. اچھا یار چلو ٹھیک ہے, اس آیت سے درجات ملنے کا ذکر ہے, تو بتاؤ النبیین, کوئی نبی بنے تو ذلی بروزی ہوگا, حقیقی ہوگا, کون سا ہوگا؟ کہتے وہ ذلی بروزی. تو شہید بھی ذلی بروزی ہوگا, پھر صالح بھی ذلی بروزی ہوگا, صدیق بھی ذلی بروزی. کہے گا نہیں وہ حقیقی ہوگا, ایک ذلی بروزی ہوگا. ہم نے کہا استثناء تم بھی لائے, تو اگر اسی آیت پہ رہے تو ہم کہیں گے وہ 3 درجے ملیں گے, یہ ایک نہیں ملے گا. اچھا ایک کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل استثناء پہ نہیں, ہمارے پاس دلیل ہے آیت خاتم النبی کی. ہم اس آیت کی وجہ سے اس آیت میں سے استثناء نبیوں کا کر دیتے ہیں. جواب اصل وہی, لیکن یہ الزامی طور پر قادیانیوں کو بات کرنے کے لیے کہ پھر تو سارے ذلی بروزی درجے ہونے چاہیے, صرف نبوت کا درجہ ذلی بروزی نہیں ہونا چاہیے. پھر میرے سے یہ اعتراض کرتے کہ آیت کے اندر ماں من کے معنی میں, ماں کس کے معنی میں ہے؟ اور پھر کہتے ہیں ماں من کے معنی میں استعمال ہوتا بھی ہے, ماں من کے استعمال میں استعمال ہوتا بھی ہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ ابا ان یکون مع الساجدین. ایک جگہ شیطان کے بارے میں کہا, اس نے انکار کیا اور لفظ مع استعمال کہ وہ فرشتوں کی مائیت سے جدا ہو گیا, مع کا لفظ. پھر دوسری جگہ لم یکن من الساجدین, دوسری جگہ من کا تو مرزائی گونگلو کہتے ہیں کہ یہاں دیکھو ماں اور من ایک ہی معنی میں ہے, ایک آیت میں ماں دوسرے میں من. تو اسی طرح وہ جو آیت ہے من النبی, وہ جو آیت ہے فاولئک مع الذین, وہاں بھی ماں من کے معنی میں ہے. ہم نے کہا نہیں, تم نے اصل میں قرآن کی گہرائی کو سمجھا نہیں ہے. اگر تم یہی استدلال کرتے ہو تو ایک جگہ اللہ کریم فرماتے ہیں کنت من العالین, تو پھر ساجدین اور عالین دونوں کو ایک معنی میں لے لو, وہاں تم دونوں کو ایک معنی میں لیتے ہی نہیں. اب دیکھیں قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے. اس بات کو ابا ان یکون مع الساجدین, اور دوسرا لم یکن من الساجدین. بھئی اللہ کی کلام کے اندر حکمت, فصاحت, بلاغت کیسی ہے کہ ایک ہی واقعہ کئی جگہوں پر بیان ہوتا ہے اور ایک آدھے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اس واقعے کی کسی نہ کسی ایک پہلو کو ذکر کر دیا جاتا ہے. جیسے اب دیکھیں آپ, شیطان نے 3 گناہ کیے. پہلا گناہ تکبر کیا, تو رب نے کہا کنت من العالین, وہ متکبر تھا. دوسرا اس کا گناہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی, تو قرآن نے کہا لم یکن من الساجدین, یہ اس دوسرے گناہ کا ذکر اس آیت میں آ گیا. تیسرا اس کا گناہ تھا اس نے فرشتوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی, تو اس علیحدگی والے گناہ کو اللہ نے کہا ابا ان یکون مع الساجدین. 3 گناہ تھے
ان تینوں گناہوں کو الگ الگ اسلوب حروف الفاظ کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ماں کا معنی وہ من کا معنی، جو من کا معنی وہ ماں کا معنی. اس لیے تمہارا دجل یہاں پر نہیں چل سکتا، اور ماں آیت میں من کے معنی میں مراد نہیں لیا جا سکتا. سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد اور جوابات بھی ہیں، لیکن ہمارا وقت اختتام کی طرف ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اجراء نبوت کے حوالے سے ایک روایت پہ شیئر کرتا ہوں. اس کے بعد آپ سے درخواست کروں گا کہ اسی روایت کو بنیاد بنا کے آپ نے دیگر روایات کو سمجھ لینا ہے. مثال کے طور پر مرزائی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے انا آخر الانبیاء و مسجدی خاتم المساجد. آخر المساجد، میں نبیوں میں آخری اور میری مسجد انبیاء کی مسجدوں میں آخری. جواب کیا دیں گے مرزائیوں کو؟ وہ کہیں گے دیکھو بھی جیسے حضور کے بعد کئی مسجدیں بنی تو ایسے حضور کے بعد کئی نبی بھی آ سکتے ہیں. کیا جواب دیں گے؟ حضور کی مسجد آخری نہیں تھی تو حضور نبی بھی آخری نہیں. کیا جواب دیں گے؟ ایک ہو گیا، مسجدیں کئی بنی تو نبی کئی کیوں نہیں آئے ہیں؟ کوئی محدث پیش کر دو، کوئی متکلم، کوئی عالم، کوئی مجدد پیش کرو جس نے اس روایت کے بعد کہا ہو کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہو گیا. اور جزاک اللہ، ایک روایت میں آتا ہے جہاں انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر مساجد الانبیاء، میری مسجد انبیاء کی مساجد میں سے آخری ہے. اچھا، اور کوئی جواب؟ آخر الانبیاء. دوستو مرزائیوں سے کہیں اس روایت سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہیں گے مرزا نبی ہے. مرزا نبی، ٹھیک ہے نبی ہے. نہیں، کہیں گے اس روایت سے ثابت کرنا چاہتے کہ نبوت جاری ہے. اچھا ٹھیک ہے، نبوت جاری ہے، نہیں جاری ہے، کون نبی ہوا؟ وہ کیا کہیں گے؟ مرزا. یار مرزا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ وہ سارے مرزے کے کردار والے اعتراضات، حوالہ جات مرزائی کے سامنے پیش کریں گے. پھر یہاں بھی دیکھیں آخر الانبیاء، آخر الانبیاء. مرزائی یہ نبی عام خاص والی بات، جمع واحد والی بات. پھر نبی کون ہوتا ہے؟ انسان، اور مرزا انسان تھا. ایک اور روایت سن لیں. مرزائی کہتے ہیں کہ سرکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ قولوا خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ. کتنے بجے اذان ہوگی ہے؟ وہ ابھی تو پھر بہت وقت ہے. اچھا 5 منٹ بعد ہو جائیں گے، اس کو پھر ہم اگر موقع ملا تو بعد میں کر دیں گے. لیکن اس کے بارے میں اتنی بات یاد رکھیں، سیدہ عائشہ نے جو فرمایا قولوا خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، اسی کے یہ فرمایا ہے ایک عام آدمی کے فہم کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ بات یاد رکھیں. دوسری بات، یہ جو قول ہے یہ قول منقطع ہے. اس سے ایک محمد نامی صاحب ہیں، اس سے مراد اگر تو محمد بن سلیم تو ان کا سماع حضرت عائشہ سے ثابت ہی نہیں، ان کا سماع حضرت عائشہ سے ثابت ہی نہیں ہے. دوسرا، اس میں ایک روایت ہے تو اس میں ایک راوی حذف ہے، اور جو منقطع روایت ہو اس کو دلیل کے طور پر پیش. پھر یہ جو قول ہے یہ قول سید عائشہ کی طرف منسوب اگر درست بھی ہو تو وہ صرف اتنا بات کہنا چاہ رہی ہیں، خاتم الانبیاء کہنے سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ سلسلہ نبوت حضور پر مکمل ہو چکا ہے. ان کے بعد نہ کسی کو نبوت ملنی، نہ پہلوں میں سے کسی نبوت زائل ہونی. اس لیے اگر تم لا نبی بعدی نہ بھی کو تو بات پوری ہو جاتی ہے.
البتہ اگر لا نبی بعدی کہو تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے شاید عیسیٰ نے بھی لانا ہو، شاید عیسیٰ نے بھی. پھر ان اقوال کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ کا قول بھی ہے، وضاحت کے ساتھ اسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ سیدہ عائشہ نے یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کو دیکھتے ہوئے بات کہی ہے. باقی رہی عائشہ، حضرت عائشہ کی بات، تو سیدہ عائشہ تو خود فرماتی لم یبقا من النبوتی، لم یبقا شیئا من النبوتی، حضور کے بعد کچھ بھی نبوت میں سے باقی نہیں رہا. حضور پر نبوت کا سلسلہ بند، الا المبشرات، سوائے مبشرات کی، باقی سب نبوت کے دروازے حضور کی ذات پر اللہ نے مکمل کر کے بند کر دی ہے. یہ جو اچھا اس پہ بھی آپ آئیں. اچھا یار یہ بتاؤ، چلو ہم نے مان لیا سید عائشہ کے قول یہ منقطع بھی نہیں ہے، سند بھی ٹھیک ہے، راوی کا سما بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. یہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے؟ نبوت جاری ہے؟ اچھا نبوت جاری ہے، ہاں. کس کے لیے؟ کوئی نبی ہوا بھی؟ جی ہوا ہے. کون؟ مرزا. یہ مرزا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ پھر آپ مرزا پر آ جائیں گے اور مرزا قادیانی کے عقائد النصریات اس کے سامنے، مرزا کا کردار، سیرت اس کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں گے. اوکے، اگر آپ نے یہ طرز جان لیا تو پھر آپ کا مطالعہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. کوشش ہوگی، میں ابھی پوچھ بھی لوں گا، بتا بھی دیا جائے گا کہ اس عنوان پر امید ہے آپ کے پاس کوئی کتاب بھی آ جائے گی. اس کتاب میں بھی آپ جوابات کو سماعت فرما لیں گے. اجمالاً اتنی باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. انشاءاللہ العزیز قادیانیت کے حوالے سے کہیں بات کرنے کا موقع ملے گا تو آپ کو وہ نہیں ہوگا. السلام علیکم. میں نے مولانا سجاد علی جابی صاحب مردان والے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے مولانا منیر احمد علوی صاحب سے اس بات پر بحث کی کہ واپس عالمی مجلس ختم میں آ جاؤ اور ہدایت کی اختیار نہ کرو. اس پر دلائل دی اور مولانا منیر احمد صاحب کو دلائل میں مغلوب کر دیا. اس نے فرمایا کہ پھر بھی مولانا منیر احمد صاحب نہیں مانے. جواب دیں. آپ کے مردان میں مولانا اکرام الحق صاحب ہیں، ان کو ختم کے کام پہ میں عاجز فقیر لگا کے آیا ہوں. مولانا سجاد علی جابی صاحب ہیں، اللہ کی قسم انہیں بھی ختم نبوت کے کام کی طرف متوجہ میرے دوستوں نے کروایا جن کو میں نے تیار کیا. نہیں یقین تو مردان میں جائے مولانا ندیم صاحب اور واصف علی شاہ، ان دونوں سے پوچھیں کہ آپ کے پاس یہاں سب سے پہلے 2011 میں ختم کے کام پر کون آیا تھا. آپ کے مردان میں، آپ کے پشاور میں، چرسدہ میں، آپ کے سوات میں، آپ کے بنوں میں، آپ کے لکی مربت میں کتنی علاقے ہیں جہاں پر میں نے خود جا کے علماء کو اس کام کی طرف متوجہ کیا تھا.